السلام علیکم، جمعہ مبارک، نیا دن مبارک۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محمد شعیب اور میں ہوں مہک اسلام۔ رمضان الکریم کا پہلا جمعہ تمام لوگوں کو مبارک ہو۔ اور آج ہم نے دیکھا کہ مساجد میں جس طرح سے لوگ جمعے کی نماز ادا کر رہے تھے، کہیں کہیں ایس او پیز کا خیال رکھا گیا، کہیں نہیں تھا۔ آج کرونا سے نجات کے لیے آج کے جمعے کو یوم توبہ اور استغفار کے طور پر منایا گیا۔ مساجد میں نماز جمعہ کا اہتمام کیا گیا۔ روزہ داروں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ الہی میں ملک کی امن و سلامتی اور شہریوں کی صحت کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ ہر دل پرسوز اور ہر آنکھ اشکبار نظر آئی۔ اپنے رب کے آگے ہر کوئی گڑ گڑا کر یہی دعا کر رہا تھا کہ اللہ پاک ہمیں جلد از جلد اس وبا سے نجات دلائے، ہمیں سکون عطا فرمائے اور ہم جلد از جلد کرونا کو خدا حافظ کہیں ایک اچھے انداز میں، اور پھر کبھی زندگی میں ایسی وبا دیکھنے میں نہ آئے۔ اور یہ جو سکون کی بات مہک آپ نے کی، دعا کی بات آپ نے کی، وہ بھی رمضان کے اس جمعے کے بابرکت لمحات کی بات آپ نے کی۔ لگتا یہ ہے کہ حکومت نے بھی اس کار خیر میں حصہ ڈالا اس طریقے سے کہ یہ سکون قائم رہے، یہ خاموشی ہو، کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، کوئی فضول کام نہ کر رہا ہو، کوئی فضول میں وقت ضائع نہ کر رہا ہو۔ یعنی موبائل فون سے دور کیا حکومت نے، کس طریقے سے کہ انٹرنیٹ سروس کو ایسے معطل کیا جناب کہ واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، یوٹیوب سب بند تھا، 4 گھنٹے کے لیے بند تھا۔ تو مجھے تو یہی لگا مہک کہ یہی کوشش ہے حکومت کی کہ سب عبادت کریں، کہ آج کے جمعے کو بس آپ نے کیا کرنا ہے کہ جمعے تک جو ہے وہ عبادت میں مشغول رہنا ہے۔ 4 گھنٹے یہ چیزیں بند رہی اور ہم نے دیکھا کہ کوئی اطلاع نہیں تھی کہ فیس بک، ٹویٹر یا واٹس ایپ بند ہوگا۔ ویسے بھی نماز جمعہ کا جب وقت ہوتا ہے اس روز میں کاروباری معاملات سے ذرا دور رہنا چاہیے۔ تو گورنمنٹ نے کہا جی کہ آج ہم نے عوام کو فل طریقے سے عبادت کی طرف لگانا ہے، کوئی موبائل نہیں استعمال کرے گا، کوئی واٹس ایپ نہیں دیکھے گا، کوئی فیس بک نہیں استعمال کرے گا۔ ویسے مہک ہوتا یہ کہ امام صاحب نماز جب کھڑی ہوتی ہے، جماعت جب کھڑی تو پہلے ضرور کہتے ہیں کہ موبائل فون سوئچ آف کر دیجئے۔ تو آج حکومت نے وہ کام کر دیا کہ موبائل فون انہوں نے ایسے سوئچ آف کرا دیے کہ کہیں پر بھی موبائل پر واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر ایکٹیو نہیں تھا، اس وقت بھی بند ہے۔ امن و امان کو بہتر کرنے کے لیے کہا گیا، لیکن ہم اس کو یوں لے لیتے ہیں کہ یہ ہمیں موقع ملا ہے، ہمیں موقع ملا ہے کہ آپ اپنے موبائلز کو ذرا سائٹ پہ رکھیں اور اپنا اور اللہ تعالیٰ کا جو رابطہ ہے اس کو مکمل طریقے سے ایسے بحال کریں کہ نہ موبائل پہ نظر جا رہی ہے، نہ موبائل میں جو ہونے والی ایکٹیویٹیز ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور یہی کہا جا رہا تھا کہ 4 گھنٹے کے بعد جو یہ بحال ہو جائے گا، ابھی تک تو یہی ہے۔ اب آگے دیکھنا ہے کہ حکومت مزید چاہتی ہے کہ عوام زیادہ عبادت میں مشغول رہے تو یہ پورا دن جو ہے شاید اسی طرح سے بند رہے گا۔ اور ہر جمعے کو اگر ایسا ہو جائے کیا بات ہے۔ اور جب موقع مل جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ جو فرصت کے لمحات ہوتے ہیں، وہ سب سے اچھا لمحہ تو یہی ہوتا ہے جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ ایسے میں موقع مل جائے تو یہ بڑا ضروری ہے قرآن مجید کو پڑھنا اور ترجمے کے ساتھ پڑھنا۔ ایسے میں سورہ مطففین میں پڑھ رہا تھا ترجمے کے ساتھ، تو میں نے سوچا کہ اس کی چند آیات کا ترجمہ آپ سے میں شیئر کرتا ہوں۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کم تولنے والوں کے لیے تباہی ہے، وہ لوگ کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا کر لیں، اور جب ان کو ناپ کر دیں یا ان کو تول کر دیں تو کم کر کے دیں۔ کیا نہیں خیال کرتے یہ لوگ کہ بے شک وہ اٹھائے جانے والے ہیں ایک ایسے دن میں جو بڑا سخت ہے، جس دن ہم سب کھڑے ہوں گے رب العالمین کے سامنے۔ یہ ترجمہ میں نے کیوں پڑھا؟ کیونکہ ہم 3 دن سے کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم 3 دن سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ناپ تول میں کہیں نہ کہیں کوئی گھپلا ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی شرارت کر رہا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی گناہ کر رہا ہے۔ یہ ہم نے نہیں کرنا۔ وقت ملا ہے ہمیں سیکھنے کے لیے، تو سیکھتے ہیں سب مل کر اور سکھاتے ہیں، یعنی خود بھی سیکھتے ہیں اور سب کو سکھاتے ہیں۔ جہاں پر کوئی غلطی کوتاہی کر رہا ہے اسے پہلے پیار سے ضرور سمجھائیں، نہ سمجھے تو بے نقاب کریں۔ یہ فرض ہے، یہ ہمیں کرنا ہے۔ اس ملک کو حرام خوری سے پاک کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں یہ قدم اٹھانے ہوں گے۔ اسی لیے حرام خور ہوشیار کے نام سے ہمیں خصوصی سیگمنٹ کر رہے ہیں آج کل، ہر بلیٹن میں، ہر پروگرام میں اس کا اسی لیے ہم ذکر کر رہے ہیں۔ ایک نئی کیمپین ہے، یہ ہماری طرف سے ایک کوشش ہے، ہمارا ساتھ دیں، ہمارے ساتھ کھڑے ہوں۔ ہم عوام کی بات کرتے ہیں، لیکن جب ہم عوام کی بات کرتے ہیں تو اس میں عوام کا ہمارے ساتھ کھڑے ہونا، ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلنا بے حد ضروری ہے۔ جیسے کہ شعیب نے بھی ذکر کیا کہ قرآن پاک میں جس طرح واضح انداز میں اللہ پاک نے فرمایا، اسی طرح قرآن پاک کی سورت بقرہ جس میں آیت نمبر 183 جو کہ پوری آیت جو ہے مالی معاملات سے متعلق ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے واضح انداز میں، ایک بڑی ڈیٹیل میں سمجھایا ہے کہ مالی معاملات کو بہتر کیجئے، ناپ تول میں کمی نہ کیجئے۔ اگر ہم
گزشتہ انبیاء کے ادوار کی بات کریں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ ناپ تول میں کمی سے کس طرح سے قوموں پر عذاب آئے ہیں. خدارا یہ جو وقت ہے اس کو اس طرح سے استعمال کریں کہ اپنے آپ کو احتساب کے دائرے میں، اپنے آپ کو ایک ایسے کٹہرے میں لائیں کہ آپ کو احساس ہو کہ آپ جو اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں آیا وہ حرام ہے، اور اگر حرام ہے تو ان کی جو رگوں میں خون دوڑ رہا ہے کیا اس سے آگے جا کے وہ حلال کام کر سکیں گے. اور پھر کیا زندگی میں جب آپ یہ سوال اٹھائیں گے یا آپ یہ شکایت کریں گے کہ آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے تو اس کا جواب آپ کو یہی ملے گا کہ آپ نے اسے کھلایا کیا ہے، آپ نے اسے پلایا کیا ہے. تو اگر ہماری یہ کیمپین ہے، سما کی کیمپین ہے، ہم اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کا ساتھ دینا، آپ کا ہمارے ساتھ کھڑے ہونا، کہیں پر کچھ ہو رہا ہے اس کو اپنے طریقے میں ہم تک پہنچانا بے حد ضروری ہے. ہم اس پلیٹ فارم سے اپنے انداز میں، ہمارے رپورٹرز، ہمارے سینئر اینکرز، ہمارے ادارے کا ہر ایک شخص اپنے اپنے طریقے سے اس چیز کو رپورٹ کر رہا ہے، لیکن جب آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے تو یہ بڑے مؤثر انداز میں سامنے آئیں گے. ایگزیکٹلی جناب، اور آج اس شو میں ہم آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہ کہاں کہاں پر 20 روپے درجن ملنے والا کیلا اب 300 روپے کا مل رہا ہے، کہاں کہاں سے لیمو غائب ہو گیا ہے، کہاں کہاں پر 800 گرام لکھتے ہیں اور ہوتا وہ 500 گرام ہے، کہاں کہاں پر یہ غلطی ہو رہی ہے. اور یہ ایک اخلاقی مسئلہ بھی ہے. اس مسئلے کو ٹھیک کرنا، جیسا مہک آپ نے کہا کہ جو حرام خوری سے کماتے ہیں اور گھر لے جا کر بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، اور بچہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ بعد میں وہ حرام کام کرے. جس نے کھایا حرام ہے وہ حرام کام ہی کرے گا. تو جو کھلائیں گے وہ نظر آئے گا، جو بیج بوئیں گے وہ جو پھل دے گا وہ پھر ہم خود سمجھدار ہیں کہ وہ کیا ہوگا. تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے اور آج ہی کرنی ہے، اسی لمحے کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں پر ہو رہی ہے غلطیاں ان سب کو سدھارنے کی کوشش کرنی ہے. اس رمضان یہ عہد کرنا ہے کہ اللہ کو راضی اس طریقے سے کرنا ہے کہ جس چیز کا اللہ نے منع فرمایا اس سے منع ہونا ہے. بالکل شعیب، ہم دیکھتے ہیں نا کہ رمضان میں ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم نے اللہ سے رابطہ کرنا ہے. رمضان اللہ کا مہینہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے، روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا اجر دوں گا. جب یہ اللہ کا مہینہ ہے تو رابطہ اللہ سے کرنا ہے. اللہ کو خوش کیسے کرنا ہے؟ اللہ کی مخلوق کو خوش کر دیں آپ، اللہ پاک ویسے ہی خوش ہو جائیں گے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم باقی ذمہ داریوں میں تو بڑے آگے بڑھ چڑھ کر ہوتے ہیں، لیکن وہ ذمہ داریاں جو ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں حقوق العباد سے متعلق، یعنی جو ایک شہری کا دوسرے شہری پہ، ایک ہمسائے کا دوسرے ہمسائے پہ حق ہے، اس میں ہم کہیں کوتاہی کر جاتے ہیں، کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں. اس رمضان ہم نے یہ نہیں کرنا. ہم نے اپنی اخلاقی ذمہ داری ادا کرنی ہے. کس طرح ادا کرنی ہے؟ ہم نے اپنا احتساب کرنا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم کسی پہ بوجھ تو نہیں بن رہے، کیا ہم غلط تو نہیں کر رہے. اگر کہیں غلط ہو رہا ہے تو کیا ہم اس کو آواز کے ذریعے اٹھا رہے ہیں، اور اگر ہم نہیں اٹھا رہے تو یقیناً ہم اتنا ہی شریک ہیں. اس وقت سما کی پوری ٹیم سڑکوں پر ہے، بازاروں میں ہے، آپ کے آس پاس ہے، آپ ان سے کانٹیکٹ کر بھی سکتے ہیں. اس رمضان ہم نے یہ عہد کر لیا ہے کہ ایز این انسٹیٹیوشن، ایز این انڈیویژول ہم یہ ذمہ داری ادا کرنے کی پوری کوشش کریں گے. اللہ ہمیں استقامت دے کہ ہم ایکسپوز کر سکیں، وہ آڑتی والا ہو، وہ مڈل مین ہو، وہ کوئی اور ہو، جو بھی حرام خوری کر رہا ہے اس کو ایکسپوز ہم نے کرنا ہے. یہ ہم نے سوچ لیا ہے کہ ہم نے کرنا ہے. اپنے ضمیر کو جگانا ہے، احساس کو جگانا ہے. جو ہمیں اس وقت دیکھ رہا ہے، جو ہمیں اس وقت سن رہا ہے، وہ صرف اپنا احتساب کرے، اپنے گریبان میں جھانکے، ذرا خود سوچ لے کہ کہیں وہ غلطی تو نہیں کر رہا. وہ صرف یہ سوچ لے کہ اگر اس نے ناجائز منافع کمایا، وہ 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، وہ اس 1 روپے سے اپنے بچے کو اگر کچھ کھلائے گا تو وہ کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے. اس بچے کو اس نے حلال کمان کے کھلانا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کا فرض ہے. اللہ تعالیٰ بھی ساتھ دے گا، صرف کوشش کرنی ہے. تو جہاں جہاں پر حرام خوری ہو رہی ہے اس کو ہمارا فرض ہے بے نقاب کرنا، اور ہم نے اس فرض کو آگے بڑھایا. کس طرح سے ہماری ٹیم اس وقت فیلڈ میں موجود ہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ کیمرے کے اس پار جو ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں اور جو آڑتی، جو تاجر اس وقت گھر میں بیٹھے ہیں، جب وہ افطاری کے لیے بیٹھے دسترخوان پر تو ان کے بچے، ان کی بیویاں ان سے پوچھیں، یہ سوال کریں کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے؟ کیونکہ جو ماحول ہے، جو وقت اس وقت چل رہا ہے، اس میں اتنا کما لینا اور اتنا کما لینے کے بعد سوال اٹھانا وہ یقیناً بنتا ہے. ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ جو بچے یا جو بیویاں، جو بہنیں، جو مائیں اسپیشلی دیکھ رہی ہیں، ہمیں وہ یقیناً اپنے بچوں سے وہ یہ سوال ضرور کریں. وہ کسی کا میاں ہو سکتا ہے، کسی کا بیٹا ہو سکتا ہے، کسی کا بھائی ہو سکتا ہے، کسی کے گھر کا سربراہ، لیکن اس طرح سے کمانا ہر ماں کا، ہر بیوی کا، ہر بیٹی کا
سوال اٹھانا بنتا ہے جب بیٹی اپنے باپ سے پوچھے کہ بابا آپ اتنا کیسے کما رہے ہیں, آپ اتنے پیسے کہاں سے لا رہے ہیں, تو یقیناً وہ آڑتی ہوگا, وہ تاجر ہوگا, وہ کسی بھی پیشے سے منسلک ہوگا, اس کے دل اور دماغ میں یہ گھنٹی ضرور بجے گی کہ آج میری بیٹی نے یہ سوال کیا تو اللہ بھی مجھ سے یہ سوال کرے گا. منافع خوری کب تک آپ کرتے رہیں گے؟ کبھی نہ کبھی تو اس کا جواب دینا ہوگا. غریب کی کھال ادھیڑ دی اسی منافع خوری کے چکر میں, غریب کی کمر توڑ دی. غریب ایسا ہے کہ وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس معاشرے میں ہو رہی ہے ناانصافی. وہ ناانصافی اسی لیے ہو رہی ہے کیونکہ حرام خوری ہو رہی ہے. اس حرام خوری کو بند کرنا ہے اور یہ فرض سمجھ کر بند کرنا ہے, یہ فرض سمجھ کر لوگوں کو ایکسپوز کرنا ہے. جو بھی اس میں ملوث ہے, جس بھی لیول پر اس میں ملوث ہے, جس بھی مکتبہ فکر سے اس کا تعلق ہو, جو بھی اس کا پروفیشن ہو, جو بھی وہ کرتا ہو, لیکن اگر وہ کر رہا ہے کوتاہی, کر رہا ہے غلطی, کر رہا ہے گناہ, تو اسے ضرور سمجھانا بھی ہے, بتانا بھی ہے. نہ مانے تو ایکسپوز کرنا, جگانا ہے اسے. اور یہ جگانے کی ذمہ داری ہم سب کی ہے. اگر ہم اپنے پلیٹ فارم سے یہ ذمہ داری اٹھا رہے ہیں تو یہ ذمہ داری صرف ہماری نہیں ہے. اور منافع خوری پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ذمہ داری صرف اتنی نہیں ہے, یہ اتنے اپنے آپ کو اپنے ضمیر کو اتنا نہیں جگا لینا کہ صرف 30 دن کے لیے جگایا باقی پورا سال سوتا رہا. پورے سال کے لیے آپ نے جگانا ہے, کیونکہ جب آپ پورا سال, ایک مہینے, ہم کہتے ہیں نا ایک مہینے پریکٹس کر لی ہم نے, وہ پورا سال چلتی رہے گی. اس پریکٹس کو لے کر چلنے والے ہم خود ہوتے ہیں, کوئی ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں نہیں چلاتا. اگر کوئی ہمیں احساس دلا دیتا ہے, ہمارے ضمیر کو جگا دیتا ہے, تو یقین جانیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو راستہ دکھایا. اس بندے کو اللہ نے آپ کے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا ہے, اس کی سن لیں. اگر آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے سوال کر رہے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں, تو جو کیمرے کے اس پار لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ یقیناً یہ بار بار سوچ رہے ہوں گے کہ ہم اس ٹاپک پہ اتنی کیوں بات کریں. ہم اس لیے بات کریں کیونکہ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. وہ مڈل مین, وہ تاجر, وہ آڑتی جو کہ کھا جاتا ہے چیزیں, اور پھر سوال ہوتا ہے کہ جی حکمرانوں نے کیا دیا ہے, حکمرانوں نے مہنگائی کر دی ہے. تو ہر کام حکمران نہیں کرتے. جو درمیان میں ایک پرزہ ہے نا بڑا امپورٹنٹ, وہ بڑے بہترین انداز میں, بہترین اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ وہ کسی کی پکڑ میں نہیں آتا. وہ ایک نہیں ہے, وہ ایک سے زیادہ ہے. مڈل مین ایک نہیں ہے, وہ ایک سے زیادہ ہیں. اور اسی کی وجہ سے اس وقت یہ مسئلہ ہے جو کہ بہت زیادہ ہے. ہم روزانہ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت مہنگائی کا جن بے قابو ہے. ہم روزانہ یہ بات کرتے ہیں کہ مہنگائی نے غریب کی کمر توڑ دی ہے, لیکن ہم اس پر بات کیوں نہیں کرتے کہ آخر ایسا ہوا کیوں, آخر ایسا ہو کیوں رہا ہے. سوال حکمرانوں سے کرتے ہیں, اپنا احتساب نہیں کرتے. سوال عمران خان سے کرتے ہیں, سوال مراد علی شاہ سے کرتے ہیں, سوال بزدار سے کرتے ہیں, لیکن اپنے آپ سے سوال نہیں کرتے. پوری کوشش کر رہے ہیں سمجھانے کی, لیکن اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی, ایک چھوٹی سی مثال ہے ہمارے پاس, آپ کو وہ دکھاتے ہیں. یہ ایک پیاز کہانی ہے. یہ ایک کسان جو کہ پیاز اگا رہا ہے, جو 3 روپے کلو پیاز بیچتا ہے. ایک شخص آتا ہے, پہلا آڑتی, 14 روپے کلو پھر یہ بیچتا ہے, یعنی 11 روپے یہ منافع کما رہا ہے. 11 روپے اس نے کما لیا. اگلا آڑتی آتا ہے اور وہ 21 روپے فی کلو یہی پیاز بیچتا ہے, یعنی وہ اس پر بھی کما رہا ہے. ایک اور ٹھیلے والا اب آپ دکھا رہے ہیں ہم آپ کو, جو 40 روپے میں وہی پیاز بیچ رہا ہے. یعنی کسان نے بیچا 3 روپے کا, ٹھیلے والے نے بیچا 40 روپے کا. یہ سارا جو سارا پیسہ ہے یہ مڈل مین کو تو ملا, نہیں ملا تو اس کسان کو نہیں ملا, نہیں ملا تو اس محنت والے کو نہیں ملا. جس کی محنت ہے, جس کی ہمت ہے, وہ آپ دیکھیں کہ جو بیچارہ اگا رہا ہے, جو محنت کر رہا ہے, جو پسینہ کما رہا ہے, اس کو کیا مل رہا ہے؟ وہ بیچارہ 3 روپے میں دے رہا ہے. وہ بیچارہ اس کو اس کی محنت نہیں مل رہی. اور صرف وہ نہیں مہک, جو کسان ہے, جو اگانے والا ہے, جو محنت کرنے والا ہے, اس کو کچھ نہیں مل رہا. اور جو کنزیوم کر رہے ہیں, یعنی ہم جو کنزیوم کر رہے ہیں, نقصان ہمارا بھی ہو رہا ہے. ہماری جیب سے پیسہ جا رہا ہے. وہی پیسہ شاید ہیلتھ میں لگا دیتے, وہی پیسہ شاید کسی اور تعلیم کے شعبے میں لگ جاتا, لیکن وہی پیسہ یہاں لگ گیا. اب ایک اور کھجور کہانی, اب کھجور کہانی آپ دیکھیں کہ 50 روپے میں کسان جو ہے وہ بیچتا ہے, محنت کرتا ہے, اگاتا ہے, اس کو خریدا جاتا ہے 69 روپے میں. کولڈ سٹوریج والا خریدتا ہے پہلا. دوسرا آڑتی جو ہے وہ آتا ہے جناب, وہ 150 روپے میں خرید جاتا ہے. وہ یعنی 50 روپے میں جو ہے وہ بیچارہ بیچتا ہے اور 150 روپے میں وہ پھر آگتا ہے. اب جب ٹھیلے والے کی بات آتی ہے تو پھر 300 روپے پہ آ کے شعیب بات اٹھتی ہے, کہاں 50 اور کہاں 300 روپے. 50 روپے والی کھجور پھر 300 روپے میں بیچی جا رہی ہے. کما کون رہا ہے؟
उजड़ कौन रहा है, किसान उजड़ रहा है और जो कंज्यूम कर रहा है, जो इस एंड पे बैठा है शख्स, वो भी उजड़ रहा है। वो चाहे मतवसत तबके से हो, वो चाहे कोई अमीर हो, लेकिन उसकी जेब से जो पैसा जा रहा है वो नाजायज़ जा रहा है, क्योंकि कोई और कमा रहा है, नाजायज़ कमा रहा है, मुनाफा खोरी कर रहा है, हराम खोरी कर रहा है। तो ये हराम खोर है जिन्हें हम कर रहे हैं होशियार। क्या है हमारे पास एक और एग्जाम्पल भी है इस वक्त? हमारे पास एक वीडियो है, हम वो दिखाते हैं ज़रा अपने नाज़रीन को, फिर उस पर हम बात करेंगे। अरे बेटा मुबारक हो, ये गाड़ी नहीं खरीदी है? हाँ अंकल, ये मैंने तो पापा ने दिलाई है कॉलेज आने के लिए। भाई बहुत आला है। वैसे तुम्हारे पापा करते क्या? मेरे पापा गवर्नमेंट ही कॉन्ट्रैक्टर हैं, बिल्डिंगें और सड़कें वगैरह बनाते हैं। हैरान क्यों हो रहे हैं? बड़ी कमाई है पापा की, अगले साल फिर एक नई गाड़ी ले लूँगा। हलाल की है तो मुबारक हो बेटा, वरना ये गाड़ी तो ये कॉलेज नहीं सीधी जहन्नम में लेके जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो गोश्त जन्नत में ना जा सकेगा जिसकी नशो नुमा हराम माल से हुई हो, और ऐसा हराम गोश्त दोज़ख का ज़्यादा मुस्तहिक है। ये हमने आपको एक छोटा सा वीडियो पैगाम दिखाया कि जो आरती, जो ताजिर अपने घर में हराम का पैसा लेकर आते हैं, आपके बच्चों की जो नशोनुमा है वो कैसी होती है। तो जनाब अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, मज़ीद आपसे बातें करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। अब आपको बताएं कि सिंध में कोरोना ने घंटी बजा दी है। हम बहुत कहते हैं कि सिंध बड़ा महफूज रहा है और जनाब यहाँ पर ट्रांसमिशन रेट इतना नहीं रहा, लेकिन अब हुआ ये है कि NCOC के मुताबिक सिंध में गुज़श्ता 24 घंटे में 653 केसेस सामने आए हैं, जबकि कोरोना की इस तीसरी लहर में बच्चे भी महफूज नहीं रहे जनाब। अब बच्चे भी मुतासिर होते हुए नज़र आ रहे हैं। आगे चलकर हम इस पर डिटेल से बात भी करेंगे। बच्चे ज़्यादा मुतासिर क्यों हो रहे हैं? इस वक्त 8% पॉजिटिविटी रेट है पाकिस्तान का। चलिए जी, एक और ख़बर जो इससे पहले हम सुन भी रहे थे, शहबाज गिल साहब बात कर रहे थे कि जो रीशफलिंग होती है वो क्यों होती है। उन्होंने तो उसकी एक मंतक दे दी कि कैमरा मैन भी जो है वो बार बार फोकस चेंज करता है, लेकिन इस पर सोशल मीडिया पे मीम्स भी बन रहे हैं कि अक्कड़ बकड़ बम्बे वो ये वाली वजारत तुम ले लो। तो ऐसा हो रहा है जनाब कि एक वजारत इससे ली, उसको दे दी, स्विचिंग हो रही है, स्वैपिंग हो रही है कि आप इधर चले जाएं वो इधर आ जाते हैं। क्योंकि हमने कल यही देखा ना, फवाद चौधरी साहब चले गए इत्तलात नशरियात पे, शिबली फराज साहब यहाँ पर आ गया। अब हुआ ये कि जो हमाद अजहर साहब थे वो ज़रा साइड पे चले गए और शौकत तरीन साहब आ गए। वैसे शौकत तरीन के नाम पे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए थे, नए वज़ीर ख़जाना होंगे। शिबली फराज जो हैं वो बन गए वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये जो तब्दीली है ना, तब्दीली सरकार की है, वज़ारतों में बड़ी तब्दीली सही है भाई, तब्दीली हो रही है। लेकिन एक चीज़ जो कि हमने तब्दील करनी है वो क्या है? रवैया तब्दील करना है। उस रवैये की बात मैं फिर से क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये बात हम बार बार करेंगे, रोज़ाना करेंगे, हर बुलेटिन में, हर शो में करेंगे। ये जो लूट मार का बाजार गर्म है, इसकी बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी नई कैंपेन, इसमें सब बेनकाब होंगे, ताजिर बिरादरी हो, आड़ती हो, जो शख्स नाजायज़ मुनाफा कमा रहा है उसको हम बेनकाब करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम ये जिक्र करेंगे कि 20 रुपये का केला 300 का हुआ तो हुआ कैसे, लीमू किसने गायब किया और क्यों गायब किया, और इसके साथ साथ जो व्हाट्सएप चलता है ना जिसमें रेट मुकर्रर होते हैं, कितना मुनाफा कैसे कमाना है, इस सब पर बात करेंगे आगे चलकर। बिल्कुल, हमने की भी है बात, इस पर मजीद भी बात करेंगे क्योंकि बात जितनी की जाए उतनी कम है। रमज़ानुल मुबारक में कौन रोज़े रख रहा है, कौन नहीं रख रहा, कौन कितने रख रहा है, सहरी में किसका क्या फेवरेट है और इफ्तार में किसको क्या पसंद है, कौन पकौड़ों पर ज़्यादा हाथ साफ कर रहा है, इबादतों का रुझान कितना है। और जनाब इससे मुतालिक बहुत सारी बातें जो कि आज के प्रोग्राम में हम आपसे डिस्कस करेंगे। कल कितने पकौड़े खाए आपने महक? मैंने कल खाए थे 4। मैं डेली 4 ही खा रही हूँ क्योंकि मैं डाइटिंग पे हूँ, तो इसलिए सिर्फ 4 खा। महक की डाइट प्लान में 4 पकौड़े। अब ये 4 पकौड़े के डाइट के लिए अच्छे हैं नहीं, इस पर आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन अब से कुछ देर पहले जब हमने बात की थी यानी प्रोग्राम के आगाज़ में ही कि रमज़ान का दिन सुकून के लम्हात कैसे हुकूमत ने मुहैया कर दिया कि मोबाइल फ़ोन को साइलेंट करा दिया कि चल भाईजान मोबाइल तू चुप करके बैठ जाए इधर, अब हमें इबादत करने दे, सुकून करने दे। लेकिन ज़ाहिर है
اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں نے یہ ضرور سوال کیا آخر یہ ہوا کیوں، کیونکہ پی ٹی اے نے وزارت داخلہ کی درخواست پر سوشل میڈیا ویب سائٹس 4 گھنٹے کے لیے بند کی، اور اس کی کیونکہ پیشگی اطلاع نہیں تھی۔ صبح 11 بجے سے سپہر 3 بجے تک فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ، یوٹیوب، ٹیلی گرام اس کو بند رکھا گیا۔ اب ظاہر بحال ہو چکا ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کو برقرار رکھنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ کچھ شرپسند عناصر کی جانب سے سوشل میڈیا پروپیگنڈے کا خدشہ تھا۔ اس میں کتنی صداقت ہے اور یہ کتنا بڑا چیلنج تھا جسے اس طریقے سے دیکھا گیا۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے ڈیجیٹل میڈیا ارسلان خالد صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ ارسلان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیے گا کہ سوشل میڈیا کو بند کرنے کی وجہ ایکچوئل کیا تھی اور شہریوں کو اس کی پیشگی اطلاع کیوں نہیں دی گئی؟ کیا یہ ہنگامی بنیادوں پر فیصلہ لیا گیا یا پہلے کا فیصلہ صرف بتایا نہیں گیا تھا؟ السلام علیکم جی۔ اچھا، یہ اس طرح سے ہے کہ منسٹری آف انٹیریئر نے یہ ایک سمری جو ہے وہ پی ٹی اے کو بھیجی اور اس کے بعد یہ 3-4 گھنٹے کے لیے یہ ایکشن لیا گیا، لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بہت سڈن ہو۔ پچھلے 4-5 دنوں سے جب سے یہ اس قسم کی چیزیں انٹرنیٹ پہ آ رہی ہیں، خاص طور پہ سوشل میڈیا ویب سائٹس پہ، جس میں ہیٹ سپیچ ہو رہی ہے، ایکسٹریمزم کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو انسائٹ کیا جا رہا ہے وائلنس پہ، تو یہ تمام پوسٹ جو ہے یہ پی ٹی اے سوشل میڈیا ویب سائٹس کو، سوشل میڈیا سائٹس کو بھیج رہی ہے اور ان کو کہہ رہی ہے کہ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کریں۔ اور تمام دنیا میں، صرف پاکستان میں نہیں، تمام دنیا میں تمام سوشل میڈیا کمپنیز پہ یہ کمپلشن ہے کہ وہ اس قسم کا کانٹینٹ جس میں انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہو، ہیٹ اسپیچ ہو، اس کو فوری طور پہ ڈاؤن کریں۔ انفارچونیٹلی، بہت انفارچونیٹ ہے کہ مجھے نہیں آئیڈیا کہ یہ کیپیسٹی ایشوز ہیں ان سوشل میڈیا کمپنیز کے ہمارے جیسے ریجنز میں، یا ان کا لیک آف انٹرسٹ ہے، یا ان کے خیال میں جس طرح سے کیپٹل ہل میں جب یہ رائٹس ہو رہے تھے تو اس ٹائم پہ سوشل میڈیا کمپنی بڑی ایکٹیولی پرویکٹیولی یہ سارا کچھ ڈاؤن کرنی تھی، لیکن پاکستان میں جب اس قسم کی کوئی چیز ہوتی ہے تو یہ اس طرح سے پرویکٹیولی کام نہیں کرتی، جس کی وجہ سے آج یہ ایک کچھ گھنٹے کے لیے یہ ایک منسٹری آف انٹیریئر کی طرف سے کہا گیا کہ کیونکہ لوگوں کے جانوں مال کی حفاظت اور کسی بھی قسم کے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا حکومت کی سب سے بڑی پریورٹی ہے، تو اس وجہ سے یہ ایکشن جو ہے وہ لیا گیا۔ بالکل ارسلان، آپ جیسے ذکر بھی کر رہے ہیں ہیٹ سپیچز کا، وائلنس کو پھیلانے کا، تو یہ بھی افواہیں گرم تھیں کہ تحریک لبیک کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن شروع کیا جا رہا ہے، تو منفی پروپیگنڈے سے بچنے کے لیے حکومت نے یہ فیصلہ کیا، کہ اس بات میں صداقت ہے؟ دیکھیں، سب سے زیادہ اگر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ پچھلے چند دنوں میں جو گورنمنٹ نے پی ٹی اے کے تھرو سوشل میڈیا کمپنیز کو ریکویسٹ بھیجی، تو وہ زیادہ تر انہی چیزوں پہ بھیجی جو کہ کسی بھی معاشرے کے اندر اجازت نہیں دی جا سکتی، جس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے انسائٹمنٹ ٹو وائلنس۔ اگر آپ کہیں پہ بھی اس قسم کے میسج پکڑ کے اور لائیو اسٹریم آپ کر رہے ہو جس کے اندر آپ یہ کہ اشتعال دلا رہے ہو لوگوں کو جھوٹ بول کے لوگوں کو ایک وہ ایشو جو کہ جی ٹھیک ہے ارسلان، بس ایک بات اور کہ کیا آئندہ چند روز کے دوران دوبارہ بھی ایسا کوئی سٹیپ لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو میرا اپنا ایک خیال ہے کہ یہ اگر کسی سے بھی آپ پوچھیں گے تو یہ انٹرنیٹ کی جو بلاکیج ہے یا سوشل میڈیا ویب سائٹس کو چاہے 1 منٹ کے لیے بھی ڈاؤن کرنا ہے، یہ کوئی ایسا قدم نہیں ہے جو حکومت خوشی سے اٹھائے یا بہت کوئی اس کے یہاں پہ کوئی بیٹھے ہوں گے لوگ جو کہیں گے کہ ہاں جی یہ بہت ضروری تھا، ہونا چاہیے، ہر صورت ہونا چاہیے، بار بار ہونا چاہیے، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ پرابلم صرف یہ آتی ہے کہ جب سوشل میڈیا کمپنیز اگر بارہا کہنے پہ، بارہا ان سے ریکویسٹ کرنے پہ کہ یہاں پہ امن و امان کے لیے ضروری ہے، لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، جب وہ نہیں کرتی تو مجبوراً اس طرح کا کوئی سٹیپ اٹھانا پڑتا ہے۔ ہماری بات چیت سوشل میڈیا کمپنی سے بھی ہو رہی ہے اور ہوپ فلی کہ اس طرح کے سٹیپس کیوں لینے چاہیے یا کیوں ضروری ہیں، اور یہ تقریباً سارے لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ سٹیپ کیوں لیا گیا سڈن، اور جناب یہ جو پابندی تھی اب تو میرے خیال سے اٹھ گئی ہے واٹس ایپ پہ۔ چلیں ٹھیک ہے جی، اب سکون مل گیا نا ہمیں، یہ والا پازیٹیو، ٹھنڈ پہ گئی ہے۔ آگے بڑھتے، ہم نے جیسے کہ ذکر کیا تھا، ہم بتائیں گے آپ کو کہ کون کتنے روزے رکھ رہا ہے، کون کیا کھا رہا ہے، کسے کیا پسند ہے، تو وقت آ گیا ہم آپ کو بتا دیتے ہیں سحری میں کس کو کیا پسند ہے۔ شعیب کیا پسند ہے؟
ہاں مجھے تو دہی پسند ہے, ان کو تو پتہ نہیں کیا پسند ہے. نہیں مجھے ویسے دیسی گھی والی روٹی پسند ہے. پراٹھے پسند ہیں. ناٹ پراٹھے, ناٹ پراٹھے, ناٹ پراٹھے, ناٹ پراٹھے. عبادتوں کا رجحان کتنا ہے, افطار میں کسے کیا پسند ہے. پلس کنسلٹنٹ نے دلچسپ سروے اپنا جاری کیا ہے جس میں 2000 افراد کی رائے شامل کی گئی ہے, جس کے مطابق 64% پاکستانی رمضان المبارک میں مکمل قرآن پاک کو ختم کرتے ہیں. 63% افراد مساجد میں تراویح پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں. کھانے پینے میں کسی سے پیچھے نہیں ہے پاکستانی. اس سروے کے مطابق 55% پاکستانی فروٹ چاٹ کو پکوڑوں پر ترجیح دیتے ہیں. اور کچھ ہیں جو کہ پکوڑے کھاتے ہیں اور 4 پکوڑے کھاتے ہیں. 4 پکوڑے کھاتے ہیں. آپ کتنے پکوڑے کھاتے ہیں آپ ہمیں ضرور بتائیے گا بعد میں جناب. ہم ہمارے پیج پہ بتا سکتے ہیں. افطاری میں پہلی پسند فروٹ چاٹ اور 52% کی پسند یہ مہک 52% میں ہے. میں شامل ہوں, مجھے بہت پسند ہے لیکن آج کل کم کر دیا ہے. اور مشروبات میں 47% پاکستانی لال شربت کو سب سے زیادہ بہترین. لال کے علاوہ کوئی اچھی آپشن لگتی ہی نہیں. نہیں اور یلو بھی ہوتا ہے ایک مزیدار سا. ہاں ایک وائٹ والا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے لیکن زیادہ لوگ لال والا پی رہے ہیں. حیران کن طور پر صرف 16% نے چائے کو پہلی پسند قرار دیا. ویسے یہ تھوڑا سا وہ ہے, مطلب تعجب کی بات ہے کہ آپ کو افطاری کے فوراً بعد چائے کی طرف. ایک سوال مس انہوں نے کر دیا ہے. کیا؟ اسموکرز والا سوال نا, کہ جو کہ کھجور رکھتے ہی بر بھاگتے ہیں, کونے تلاش کرتے ہیں کہ اسموکنگ کر لیں. جلدی سے پہلا سٹا, یہ جسے کہیں گے ہم, یہ سگریٹ. اچھا یہ میرے لیے بات آگے جناب کہ سالن روٹی کو پراٹھوں پر ترجیح کتنے لوگ دیتے ہیں؟ 72% پاکستانیوں نے سالن کو اور 50% نے روٹی اور جناب 48% نے پراٹھوں کے حق میں رائے دی ہے. تو جناب یہ بڑی زبردست بات ہے اور یہ رائے جو ہم شیئر کر رہے ہیں اس پر بات کرنا بھی ضروری ہے. سی او پلس کنسلٹنٹ کاشف حفیظ صاحب نے ہمیں جوائن کیا, ان سے بات کرتے ہیں. کاشف صاحب تھینک یو سو مچ. کہیے گا, ہم دیکھ رہے آ رہے ہیں دہائیوں سے لال شربت بھی بڑا فیوریٹ ہے, دہائیوں سے کھجور کے ساتھ جنہوں نے سگریٹ پینی ہوتی ہے وہ فوراً کھجور کھاتے ہیں اور فوراً سے سگریٹ پینے چلے جاتے ہیں. یہ جو چائے کے شوقین لوگ کم نظر آئے ہیں, یہ مجھے سمجھ نہیں آئی, ایسا کیوں ہے؟ چائے پینے والے کیوں ہیں پاکستان میں کم؟ جی شکریہ آپ کا, آپ نے موقع دیا. لیکن ایک شکایت آپ سے یہ ہے کہ عین روزے کے وقت آپ جو تصویریں دکھا رہے ہیں بڑی ٹیمپٹیٹیو قسم کی دکھا رہے ہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا بھی گلہ ہے, ان کے رال جو ہے نا اس سے پہلے ہی گر جائے. یہ ہمارا بھی گلہ ہے. کھانے پینے کی چیزوں کا آپ ذکر, لیکن آپ لوگوں نے سروے کیا ہے, کھانے پینے کی چیزوں کا ذکر. دیکھیں سروے تو ہم نے رمضان سے پہلے کیا تھا کہ رمضان میں آپ کو کھانے کو کیا کیا موقع ملتا ہے, لیکن جتنی لذیذ تصویریں آپ دکھا رہے ہیں. یہ دیکھیں سر, آپ کی بات مان لی گئی ہے, وہ تصویریں ہٹا دی گئی ہیں. یہ دیکھیں آپ نے گلہ کیا, ہم نے ہٹا دی ہیں تصویریں. اور بتائیے. نہیں گلہ نہیں کیا. آپ کا سوال یہ ہے کہ چائے یہاں پہ کیوں نہیں آ رہی. اب دیکھیں اصل میں سوال یہ ہے کہ روزہ کھلتے وقت سوال یہ تھا کہ پانی کے علاوہ آپ کن کن چیزوں کی ترجیح دیتے ہیں. اسی طرح صبح کے وقت سحری کرتے وقت آپ جو ہے وہ پانی کے علاوہ کن چیزوں کی ترجیح دیتے ہیں. پانی تو 100% ہوتا ہے نا, ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ پانی 100% نہ ہو. پانی تو لازمی ہوگا 100%. پانی کے علاوہ کیا چیزیں پیتے ہیں, تو اس کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ سحری کے وقت جو ہے تقریباً کوئی 52% لوگوں نے کہا ہے کہ ہم چائے ضرور پیتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ 100% لوگ چائے پیتے ہیں. ہمارے اپنے گھروں میں بھی کئی بچے ہیں, کئی وہ لوگ ہیں جو چائے نہیں پینا پسند کرتے ہیں. اس طرح جو ہے وہ پنجاب کے اندر آپ دیکھیں گے تو لسی کا زیادہ رجحان ہے, اور نمکین یہ ذرا لسی پہ رک جائیں سر. لسی پہ اس وقت بڑا دلچسپ میں کہتا ہوں مقابلہ سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے, نمکین لسی اور میٹھی لسی. اس سے متعلق لوگ ذرا رائے دے رہے ہیں. جو میں پڑھ پایا وہ تو یہ تھا کہ نمکین لسی کو ترجیح دے رہے ہیں. آپ کا سروے اس وقت ہم دکھا بھی رہے ہیں, میٹھی لسی 13%, نمکین لسی 37%. بڑا ہیوج ڈفرنس ہے سر. 31% ہے. جی نمکین لسی تقریباً 31%. اچھا 31 ہے, اوکے جی, 37 غلط ہے, 31 ہے, ٹھیک ہے. نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں. تو ایک اور جو میٹھی لسی ہے وہ تقریباً کوئی 13%. آپ کو کیا پسند ہے؟ اصل میں نمکین لسی کی وجہ ہے کہ مجھے کیا پسند ہے, میں تو چائے پینے والی یہ ہماری والی لائن کے لوگ ہیں کہ چائے نہیں, میری والی کے نہیں ہے, میں نہیں چائے پیتا. آپ میٹھی لسی پیتے ہیں؟ میٹھی لسی, نمکین لسی, میٹھی لسی. ویسے سر یہ بھی بہت کہا گیا کہ دہی ضرور کھائیں سحری میں. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, دہی اپنے گھر میں آپ رکھیں. اور یہ جو ہے نا, یہ دہی ہونا اس لیے ضروری ہے کہ وہ پیاس نہیں لگتی. دیکھیں اس کو آپ ذرا سا تھوڑا سا اس طرح سے لیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک کثیر الثقافتی ملک ہے. اس کے اندر کراچی کی تہذیب اپنی ہے. آپ حیدرآباد سے لے کے چلیں اور نواب شاہ تک جائیں تو یہ ایک اپنی, اسے ہم لوور سندھ کہتے ہیں, اس کی اپنی ایک تہذیب و ثقافت ہے. پھر اس کے آگے آپ چلے جائیں تو اپر سندھ کہلاتا ہے.
اپر سندھ کے اندر بھی بڑی انٹرسٹنگ چیزیں بیان کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ دریائے سندھ کے ایک دائیں جانب اگر آپ چلے جائیں تو کہتے ہیں کہ وہ ہر کھانے کے اندر آپ کو چاول ملتا ہے, اور بائیں جانب آپ چلے جائیں گے تو اگر کوئی مہمان آتا ہے تو کھانا پہ چاول ملتے ہیں آپ کو. پھر آپ ساؤدرن پنجاب چلے جائیں تو وہاں کی اپنی خوراک ہے. سینٹرل پنجاب دودھ دہی کا علاقہ ہے سارا کا سارا. ناردرن پنجاب کے اپنے کھانے ہیں. کے پی کے اندر آپ چلے جائیں گے تو ہزارہ بیلٹ کی اپنی کہانی ہے, اور تو یہ جو 2000 بندوں سے آپ نے رائے لی سر, یہ کیا تھا پروونس وائز, کیا بریک ڈاؤن تھا اس کا؟ جی دیکھیں اصل میں اس میں ہم جب یہ 2000 تقریباً کوئی 2100 لوگوں سے ہم نے انٹرویوز کیے ہیں, تو اس طرح یہ ہے کہ ہم پاکستان کو 13 سے 14 کلچرل بیلٹس میں تقسیم کرتے ہیں, اور ہر کلچرل بیلٹ کی اپنی ایک پاپولیشن ہے, اس کے اپنے ریشو ہیں. تو اس سروے کے اندر بھی اسی پاپولیشن ریشو کے حساب سے لوگوں کو دیا جاتا ہے. پھر اسی طرح ایج گروپس ہوتے ہیں, ینگر ایج گروپ ہوتے ہیں, ایلڈر ایج گروپس ہوتے ہیں. جو ایج گروپ کا جو پروپورشن ہے اس کے لحاظ سے بھی لیا جاتا ہے. آپ نے کراچی کو نظر انداز کر دیا سر, کھجلا پھینی کا ذکر ہی کوئی نہیں. کس نے کہا وہ کھجلا پھینی نہیں ہے اس کے اندر؟ مجھے نظر نہیں آئی. کہاں ہے سر کھجلا پھینی؟ کھانے کی چیز پہ آئے تو اگر آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کاشف صاحب کھانے کی چیز کیسے مس کرتے ہیں؟ اچھا بتائیں سر, ایک کھجلا پھینی پہ کیا ہے؟ میں نے نہیں پڑھا. 13% لوگ کھجلا پھینی کھا رہے ہیں سر, ایسی بات نہیں ہے. اوکے. اب ظاہر ہے کھجلا پھینی جو پری ڈومیننٹ کراچی کا جسے آپ یہ کہیں کہ خوراک ہوتی ہے, ایسا ہی ہے. اور کراچی کے اندر ایک روایتی چیز ہے کھجلا پھینی. جس طرح لسی جو ہے وہ پنجاب کی ڈش ہے, اور نمکین لسی خاص طور پہ شاید ساؤدرن پنجاب کی چیز ہے, اور میٹھی لسی جو ہے وہ ناردرن پنجاب کی چیز ہے. تو کھجلا پھینی جو ہے پری ڈومیننٹلی کراچی کی چیز ہے. اور پھر لال شربت تو آپ کو ویسے جب آپ اگر افطار پہ چلے جائیں تو لال شربت جو ہے وہ رول کرتا ہے اس کے اندر. پورے پاکستان میں نظر آتا ہے. برانڈ فائٹ الگ ہے. دیکھیں لال شربت تو سمجھ لیں کہ یہ پاکستان کی ایک روایت ہے نا, مطلب اس کو آپ سمجھیں کہ کسی بھی لحاظ سے آپ جا کے دیکھیں گے تو مطلب باقی چیزوں آپ دیکھیں اس کے بعد دوسری چیز چلی آتی ہے, لیمو پانی ہے. کھجور ہونا ضروری ہے نا, ایسے لال شربت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. اچھا, ایک بچوں کے حوالے سے بھی بہت دلچسپ سروے آپ کا رہا ہے. تقریباً 56% بچے جو ہیں وہ 8 سے 10 سال کی عمر میں روزہ رکھ لیتے ہیں. تو آپ کی نظر میں بچے جب رمضان المبارک میں اپنا پہلا روزہ رکھتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہوتا ہے؟ خاندانی سسٹم, روزہ کشائی وغیرہ کے ذریعے جس طرح ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے وہ, کیونکہ مجھے تو شوق یہ تھا کہ میں پہلا روزہ رکھوں گی تو پیسے ملے گا. تو آپ نے جو سروے کیا اس میں کیا سامنے آیا ہے؟ ہم نے ہر ایک سے مطلب اس میں ہم نے جو بھی روزہ رکھتے ہیں ان سے ایک سوال پوچھا تھا کہ ہم نے پہلا روزہ کس عمر میں رکھا تھا. تو عموماً ایوریج ایج جو آئی وہ 12 سال آئی تھی, کہ 12 سال کی عمر میں لوگوں نے پہلا روزہ رکھا تھا. اس طرح جن کے گھروں میں 8 سے 14 سال کے بچے ہیں, تقریباً کوئی 35% ہیں, تو ان سے پوچھا گیا تو اس کے اندر بھی تقریباً کوئی 56% لوگوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں بچے روزہ رکھتے ہیں. دیکھیں یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ پری ڈومیننٹلی ہماری سوسائٹی میں جو ہے نا رمضان از اے سیلیبریشن, اور یہ بڑا ایونٹ ہوتا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر روزے رکھنا, کل ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے ہم سے کہا کہ ہمیں اتنے لوگ نظر نہیں آتے سوسائٹی میں روزہ رکھتے ہوئے جتنے آپ بتا رہے ہیں. تو بات یہ صحیح ہے. دیکھیں ایک اور چیز یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر ایک ٹرم ہوتی ہے اسے کہتے ہیں سوشل امبیرسمنٹ. اگر ایک آدمی روزہ نہیں رکھتا تو وہ سب کو یہ بتاتا ہوا نہیں پھرتا کہ میں روزہ رکھا ہے, وہ چھپ چھپا کے کھاتا ہے, وہ سامنے نہیں بتاتا. اور روزے کی خاصیت یہی ہے کہ اگر میں روزے فار ایگزامپل اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میں روزے سے نہیں ہوں تو کوئی چیز ثابت نہیں کر سکتی کہ میں روزے سے نہیں ہوں. یہ میرا کلیم ہے کہ میں روزے سے ہوں. تو ہمارے ہاں جو ہے وہ روزہ رکھنا, چیزیں کرنا, یہ خود ایک لائف ٹائم اوکیزن ہوتا ہے, لائف ٹائم اچیومنٹ ہوتی ہے. جس طرح پہلی گاڑی اچیومنٹ ہوتی ہے, پہلی موٹر سائیکل اچیومنٹ ہوتی ہے, تو پہلا روزہ, ختم قرآن, یہ سب جو ہے نا وہ لائف ٹائم اچیومنٹس ہوتی ہیں جو کہ ہماری فیملیز کے اندر سیلیبریٹ کی جاتی ہیں. اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اور اچھا بچوں کے اندر بھی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کہ صبح کے وقت لوگ اٹھتے ہیں, جلدی جلدی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, شام کے اندر جو ہے وہ افطار کے اوپر انواع اقسام کی ڈشز ہوتی ہیں. تو یہ سب ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں ہماری سوسائٹی کی, جس کے اندر بچے خود اپنے والدین کو پرسیو کرتے ہیں کہ یار ہمیں روزہ رکھوائیں, بنسبت اس کے کہ بڑے کہیں گے تم روزہ رکھو. یہاں پہ الٹی کہانی ہے کہ بچے والدین کے پیچھے پڑتے ہیں کہ ہمیں روزہ رکھیں. اگر آپ اپنا بچپن بھی یاد کریں گے تو آپ کی پرسویشن ہوگی کہ روزہ رکھوائیں. ماں باپ پھر بھی خیال رکھتے ہیں کہ نہیں یار ابھی چھوٹی ہو یا چھوٹے ہو. بالکل, میں نے ایسی ایک پوسٹ بھی دیکھی سر, میں نے ایک پوسٹ دیکھی کہ ماں نے یہ لکھا ہوا تھا کہ 8-9 سال کی بچی ہے, اس نے روزہ رکھا ہے اور وہ اس کی طبیعت خراب ہے, وہ بڑا انسسٹ کریں کچھ کھا لو, وہ نہیں کھا رہی, وہ کہہ رہی نہیں مجھے روزہ رکھنا ہے, آئی ہیو ٹو کمپلیٹ دس. تو واقعی یہ بڑی درست بات ہے کہ بچے خود کہتے ہیں کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے. تھینک یو ویری مچ سر, ساتھ موجود تھے آپ. ایک چیز رہ گئی لیکن وہ ہم نے اسکرین پر دکھا دیا, جو عبادتوں کا رجحان ہے مناسب کیا ہے وہ ہم نے شیئر کیا. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, واپس آئیں گے, اسٹے ود اس.
वेलकम बैक जनाब। अब ज़रा बात करते हैं सियालकोट के शहरियों की, जो कि महंगाई से तो परेशान है ही, अब इंतज़ामिया ने भी उनका इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। हुआ ये है कि सस्ते रमज़ान बाज़ारों का इनेकाद किया गया, लेकिन 13 अशिया पर 25% रियायत के लिए अब ज़रूरी है कि आप अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएँ। शनाख्ती कार्ड दिखाएंगे तो चीज़ें मिलेंगी। शहजाद अहमद वहाँ पर गए, वहाँ पर क्या माहौल है आपको दिखाएंगे। रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में इंतज़ामिया की जानब से सस्ते रमज़ान बाज़ार के नाम पर रोज़ादारों को लंबी कतारों में लगने पर मजबूर कर दिया है और सस्ती एशिया की फराहमी के लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त भी लाजम करार दे दी है, जिसकी वजह से शहरी बहुत परेशान हैं। आइए इनसे बात करते हैं। भाईजान, मैं आपको भारत से आया हूँ, जो सस्ते रमज़ान बाज़ार में शनाख्ती कार्ड साथ लेके आऊँ, 50 रुपये किराया खर्च के आया हूँ और ऐसे ही वापस जा रहा हूँ। यहाँ पे सियालकोट में मैं किंगरा रोड से लंबी मसाफत तय करके आया हूँ और अगर लंबी कतार में लग के बारी आई तो पता चला कि शनाख्ती कार्ड लाजमी है, तो शनाख्ती कार्ड भूल जाने की वजह से मैं जो है ना वो वापस इसी तरह ही लौट के जा रहा हूँ बगैर कुछ खरीद फरोख्त के। सस्ती अशिया के असूल के लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त क्यों रखी गई है, आइए इंतज़ामिया से ही पूछ लेते हैं। ये बेसिकली इसलिए लगाई गई है कि आपको पता है कि जो हमारा सरकारी रेट है 65 रुपीज़ चीनी वाला, इसका बड़ा फ़र्क है मार्केट में, ये 85 रुपये की है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ लोग स्पेशली शॉपकीपर्स वो फिर इसको एक्सप्लॉइट करते हैं और बार बार एक ही बंदे को बेच के तो वो उठा के अपनी दुकानों में बेचते हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि ताकि ये जो लोग हैं, जो फैमिलीज़ हैं, वो चीनी ख़रीदें, इस वजह से ये शर्त लगाई गई है। और इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद जब ये ठीक हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी, तो मैं भी हम ये रिमूव भी कर देंगे। शहरियों का कहना है कि अगर इंतज़ामिया मुनाफाखोरों को बर वक्त लगाम डाल ले तो इन्हें सस्ते रमज़ान बाज़ार लगाने की ज़रूरत ही पेश ना आए। कैमरामैन आजिक के साथ शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। आगे चलते हैं, मुल्तान की बात करते हैं। मुल्तान की मस्जिद खुदका सदियों पुरानी मुल्तानी काशीगरी और नक्काशी का तारीखी शाहकार है। 1870 में तामीर होने वाली ये मस्जिद आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है और ज़बरदस्त खूबसूरत तरीन मस्जिद है। और इसके अंदर क्या है और इस मस्जिद की रिवायात जो है वो क्यों बरकरार है, इसकी ज़ियारत हमें करवाएंगे आसिफ बलोच। मुल्तानी फन तामीर का तारीखी शाहकार खुद का मस्जिद। हुस्न जमाल और कारीगरों की महारत की जीती जागती तस्वीर है। 12 मरले पर मुश्तमिल ये मस्जिद 18वीं सदी के अंग्रेज दौरे हुकूमत में तामीर हुई। मस्जिद के 2 छोटे और 1 बड़े गुंबद पर काशीगरी का शानदार काम किया गया है। नक्काशी की नीली टाइल्स के रंग बैरूनी दीवारों की शान बढ़ाते हैं। इसको पूरी दुनिया देखने आती है, पाकिस्तान से बाहर से भी लोग आते हैं और अल्लाह पाक के फजल से ये पूरे पाकिस्तान में जैसी मस्जिद और नहीं है। मस्जिद के दरवाजे खिड़कियां आज भी असली हालत में मौजूद हैं। गुंबद के अंदरूनी हिस्से पर मेहराब दर मेहराब की गई नक्काशी, खत्ताती और दीवारों पर नस्ब शीशे देखने वालों पर साहर तारी कर देते हैं। मस्जिद में कुरानी आयतें भी लिखी हुई हैं और फारसी के अशार भी लिखे हुए हैं। जिस तरह बनाई गई थी उसी हालत में ये मस्जिद बनी हुई है। ये मस्जिद दुनिया भर में मुल्तानी असलूबे फन की नुमाइंदगी करती है। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान। ज़बरदस्त जनाब, औलिया कराम की सरजमीन मुल्तान में हमने खूबसूरत मस्जिद के मनासिर आपको दिखाए। इस माह मुक़द्दस में खाने पीने के औकात में तब्दीली के बायस अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों की सेहत मुतासर हो जाती है। ऐसे में ज़रूरी होता है कि सेहत बख्श खुराक का हम इंतखाब करें, लेकिन इंतखाब कैसे किया जाए, वो खुराक कौन सी है जो खाने से आप की रूटीन जो है वो मुतासर नहीं होगी। आप इबादत भी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, आप जिस्मानी तौर पे भी मजबूत रह सकते हैं। अब रमज़ान
رمضان میں کیا کھائیں کیا نہ کھائیں، کب سوئیں کب نہ سوئیں، کب ورزش کی جائے، کیونکہ ہوتا اکثر ایسا ہے کہ لوگ افطاری کرتے ہیں، افطاری کرنے کے فوراً بعد سو جاتے ہیں، نماز پڑھی اور پھر سو گئے، پھر عشاء کے ٹائم اٹھیں. یہ بھی تھوڑا سا غلط ہو جاتا ہے کہ افطاری ہیوی کرنے کے بعد آپ فوراً سے سو جاتے ہیں. نہ کرو ہیوی. یہ بہت سارے سوال ہے کیونکہ میں نے اپنے ارد گرد ایسا ہوتا ہوا دیکھا ہے کہ ایسا لوگ کرتے ہیں کہ افطاری کی پکوڑے کھائے سموسے کھائے. یہ غلط ہے نا. خیر اس 4 پکوڑے کھائے اور سو گئے. 4 پکوڑے کھائے اور سو گئے. یہ میرے 4 پکوڑوں پہ شعیب اب پورے رمضان رکے. میں پوچھ لیتا ہوں نا, جنہوں نے ہمارا رمضان سمارٹ بنانا ہے, سحر جاوید چاولہ از ود سحر, سب سے پہلے یہی آپ پوچھ لیں. مجھے سب سے پہلے یہ بتا دیں گے جو مہک افطاری میں 4 پکوڑے کھا رہی ہیں, اب یہ نہیں پوچھنا اس کے علاوہ کیا کچھ کھا رہی ہیں, لیکن جو 4 پکوڑے کھا رہی ہیں وہ ٹھیک کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ٹھیک؟ السلام علیکم. تو میں یہ سلوگن ہمیشہ سے ریز کر رہی ہوں, کوالٹی اوور کوانٹٹی ہر چیز میں, لائف میں. بات یہ نہیں ہے کہ پکوڑے 4 کھائے ہیں مہک نے یا کسی نے بھی, ایک پکوڑا اتنا بڑا تھا. کیا ہے بات یہ ہے کہ کھایا کیا ہے. بیسیکلی ایک بار ٹرانس فیٹس پہ بھی ایک سیشن کیا تھا. جب ہم کھانے کو تلتے ہیں اس کا فیٹ جس چیز میں تبدیل, جس چیز میں کنورٹ ہو جاتا ہے, اس کو ہضم کرنے کے انزائم باڈی میں نہیں ہے. وہ باڈی میں ایک ایڈڈ برڈن ہے. چاہے آپ ایک کھائیں تو بھی آپ کی صحت کے لیے مضر ہے, چاہے آپ پوری پلیٹ کھائیں وہ زیادہ مضر, اس سے کیونکہ اب آپ نے کیلوریز کا نمبر جو ہے وہ انکریز کر دیا ہے. تو ہاضمے کے سسٹم کو تو آپ نے یہیں پہ برڈن کر لیا. اس کے علاوہ جب آپ نے بھوک رکھ کے نہیں کھایا, ہمارا جو ایپیٹائٹ سینٹر ہوتا ہے دماغ میں لوکیٹڈ ہوتا ہے, اس میں یہ اس کا لیگ سوئچ ہے. یعنی ہمارا پیٹ بھرنے کے 20 منٹ بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمارا پیٹ بھر چکا ہے. اسلام کی خوبصورتی یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بھوک رکھ کے کھاؤ, اور سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ ایپیٹائٹ سینٹر کو ٹائم دے یہ چیک کرنے کے لیے کہ وہ فل ہو گیا. اگر آپ نے تھوڑی بھوک رکھ کے کھایا ہوگا تو اکثر آپ کو 15-20 منٹ بعد آئیڈیا ہوگا کہ آپ کا پیٹ جو ہے وہ فل ہو چکا ہے. تو جب آپ اپنے ایپیٹائٹ سینٹر کو اوور اسٹیمولیٹ نہیں کریں گے نا, کھانے کے بعد نکاہت نہیں ہوگی, نیند نہیں آئے گی. وہ اس لیے آتی ہے کیونکہ ایک دم سے انسولین کا سرج ہوتا ہے جب آپ جنک فوڈ اور زیادہ میٹھا کھانا اور شربت وغیرہ ان سب چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. انسولین فٹیگ ہارمون ہے, وہ آپ کو ایک دم فٹیگ کرتا ہے, وہ پھر بات آپ کے بس میں نہیں رہتی اور پھر آپ سو جانا چاہتے ہیں. اور ظاہر ہے جب آپ افطاری کے بعد سو گئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, تو پھر رات کو آپ کو کہاں نیند آئے گی, اور سونے کے لیے رات ہے, آپ نے عشاء کے بعد سونے جانا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہم مغرب کے ٹائم سو جائیں, یعنی افطاری کر کے عشاء کے ٹائم اٹھ جائیں, پھر اپنی عبادت میں مشغول رہیں. ان کا شاید یہ ایک روٹین وہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں. سیر ذرا اس سے متعلق بتائے گا, کیا یہ روٹین ان کی باڈی کے لیے, ان کی صحت کے لیے ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں؟ اور دوسرا یہ کہ افطاری ہوتے ساتھ بہت سارے لوگ ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں, کیا ایک دم سے ٹھنڈا پانی پی لینا آپ کے لیے اچھا ہے یا سادے پانی پہ ہی آپ اکتفا کریں؟ میں آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو یہ سب کو بتانا چاہتی ہوں, کوئی بھی ٹھنڈا مشروب یا ٹھنڈا کھانا ہماری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. آیورویدا, آیورویدک سائنس ایک پراپر سائنس ہے جو کہ بایو کیمسٹری اور ہربس کے بیچ میں چلتی ہے. وہ آپ کے جو ہاضمے کا سسٹم ہے, ڈائجسٹو سسٹم کو, میں سب کو بتاتی چلوں کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں, بٹ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کے پاس صحیح ہوتی ہیں. آیورویدا از اے ویری ٹرو سائنس. آپ کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے, جو ہاضمے کا سسٹم ہے, وہ ہیٹ سسٹم ہے. جب ہم اس میں ایسی چیزیں لیتے ہیں جو کولڈ ہوتی ہیں, وہ اس کو کولائڈ کرتی ہیں, اس کے ساتھ سینرجائز, وہ اس کو پوٹینشیٹ نہیں کرتی ہیں. تو ٹھنڈا پانی, ٹھنڈا دہی, ٹھنڈے مشروب جو ہیں یہ آپ کے ڈائجسٹو سسٹم پر برڈن ڈالتے ہیں. اس سے ان کی موومنٹ بھی سلو ہوتی ہے, اور جو انزائمز ریلیز ہونے ہوتے ہیں اسٹمک سے, آنتوں کی وال سے, انٹسٹائن کی وال سے, اس کی سیکریشن بھی خراب کرتے ہیں. تو آپ نے یہ نہیں کرنا ہے. راؤنڈ دا کلاک, راؤنڈ دا ایئر بھی آپ نے ٹھنڈا پانی جو ہے پورا سال نہیں پینا. یہاں ہمارے شہر میں لاہور میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے, اس کے باوجود میں لوگوں کو کاؤنسل کرتی پھرتی ہوں, اور میں یہ خود پریکٹس بھی کرتی ہوں کہ اگر آپ خود کو عادت ڈال لیں تو آپ شدید گرمی میں بھی نارمل ٹیمپریچر کا, روم ٹیمپریچر کا پانی پی سکتے ہیں. اگر آپ ٹھنڈا پانی پیئیں گے, آپ کا گیسٹروکولک ریفلیکس, آپ کے ہاضمے کا ریفلیکس اتنے گھنٹے سٹیمولیٹ نہیں ہوا. اور اب جب آپ اس کو سٹیمولیٹ کریں گے, آپ اس کو ٹھنڈے مشروب سے سٹیمولیٹ کریں گے, تو آپ اپنے اوپر برڈن ڈال رہے ہیں. اس وقت ہمیں اسے ان کھانوں سے سٹیمولیٹ کرنا ہے جو ڈائجسٹو سسٹم کی انرجی کے ساتھ سینرجائز کریں تاکہ انزائمز پراپر سیکریٹ ہو. پانی ہی کی بات ہو رہی ہے تو یہ بتا دیں کہ کچھ تو یہ کرتے ہیں کہ سحری کر لی اور پھر اتنا پانی پیا کہ بس پھر ہوتا ہے کہ اب پانی ہی پانی ہو گیا ہے. افطار کے وقت بھی بہت زیادہ پانی, اور پھر ایک درست طریقہ تو یہی ہے اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے کہ افطاری کے بعد یا عشاء کی نماز پہ پوری رات اپنے پاس ایک باٹل رکھی ہو, جگ رکھا ہو, اور وقفے سے پانی پیتے رہیں. تو اس طرح ہی چیزیں بہتر رہیں گی, یہی کرنا بہتر ہے. اور جو سحری میں کر رہے ہیں بہت زیادہ پانی پی رہے ہیں, وہ کتنی بڑی غلطی ہے. یعنی میں ٹھنڈے پانی کی بات نہیں کر رہا, نارمل روم ٹیمپریچر پانی, لیکن زیادہ پانی. جی
जी जी, अपने आप को ऊंट समझने की हमें जरूरत नहीं है। इतनी एबिलिटी सिर्फ ऊंट में है ये थैली के वो पानी स्टोर कर सकता है, आप नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकती। तो हमने दिन में हमने सहरी में 3 ग्लास से ऊपर पानी नहीं पीना। उससे ऊपर आप जितना पानी पिएंगे वो पेशाब में निकल जाता है और आपकी नींद भी डिस्टर्ब होगी सहरी के बाद। अगर आपने काम पर जाने से पहले 2-3 घंटे सोना है तो सहरी के लिए 3 ग्लास रखें और अफ्तारी से लेकर सोने तक के लिए 5 से लेकर 7 ग्लास रखें, वो काफी है। इतना ज्यादा पानी सहरी में मत पिए, उसके बाद वो आपकी बॉडी में स्टोर नहीं रहेगा। आप खुद को हाइड्रेट करने के लिए रख रहे हैं ना, और हाइड्रेशन खाली पानी से थोड़ी होनी है, हाइड्रेशन तो नमकियात से भी होनी है। साथ आप दही खाएं, साथ उस दिन बात की थी आप छाछ भी लिए, आप वो वाली वेजिटेबल्स और वो वाले फ्रूट्स खाएं जिनका वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, जिसमें हमारे पास आजकल ये वाटरमेलन आया हुआ है, हमारे पास स्ट्रॉबेरी का वाटर जो कंटेंट है वो 91% होता है, जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अच्छा सर, एक बात और, वो सोशल मीडिया पर ही चल रहा था कि सब्ज इलायची एक चबा लें तो उससे प्यास नहीं लगती, क्या वाकई ऐसा है? देखिए, सब्ज इलायची आपके पास हाजमे के सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, वो आपके पास नेचुरल एंटी माइक्रोबियल है, लेकिन ऐसी कोई थ्योरी नहीं है कि अगर आप सब्ज इलायची चबा लें तो उससे आपको प्यास नहीं लगती। अच्छा सहर, एक और चीज़ बताएं, अमूमन ज़्यादातर वैसे ऐसा होता है कि लोग सहरी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सो जाते हैं। सहरी करके फ़ौरन सो जाना क्या आपकी सेहत के लिए बुरा है? और सहरी में जैसे कि आप लाहौर का जिक्र करिए, मैंने तो यही देखा है कि ज़्यादातर पराठा ही खाया जाता है, पराठा अंडा हो गया, पराठा चने हो गए, रात का सालन पराठा हो गया, आप भी खाती हैं। तो मुझे ये बताएं, पराठा ये सही है सहरी के लिए? क्या पराठा अंडा और इतना हैवी नाश्ता ये सहरी करने के बाद आप फ़ौरन से सो गए? अच्छा, उसके बाद फौरन से सोना नहीं है, हम उसके बाद मेहनत मजदूरी पे लग जाते हैं। पराठा जरूर खाएं, लेकिन पराठा खा के उसके बाद मेहनत मजदूरी पे लगे, कभी भी खाना खा के सोना ठीक नहीं है। अव्वल तो खाना खा के 20 मिनट आपने अपराइट पोजीशन में बैठना होता है, आपने चलना भी नहीं होता है। एग्जैक्टली, ना लेटना होता है ना चलना होता है, 20 मिनट्स अपराइट पोजीशन में आपने बैठना होता है। उसके बाद जब आपके हाजमे के जो एंजाइम है वो सिक्रीट होना शुरू हो जाए, उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया 40 कदम तो चलो खा के, उसके बाद अपनी रूटीन में लग जाए, अपनी एक्टिविटीज में लग जाए। कम से कम घंटा डेढ़ गुजरने के बाद अगर आप आधा एक घंटा सोना चाहते हैं, पावर नैप लेना चाहते हैं अपने काम पर जाने से पहले, तो आप लें। मैं और मेरे क्लाइंट सब जो हैं वो सहरी में पराठा अंडा खाते हैं, बशर्ते कि उसके बाद आप उसको हलाल करते हैं, उसे कंज्यूम, हाँ बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली, आप पूरा दिन काम करते हैं, अगर आपने पूरा दिन बेड पे रहना है तो वो फिर वो पराठा आपके लिए नुकसान दे। अब बताएं उन लोगों के लिए जो चाय के शौकीन हैं, कॉफ़ी के शौकीन हैं, और वो खजूर से पहले समटाइम्स चाय या कॉफ़ी को तरजीह देते हैं, वो 15 घंटे का रोज़ा ज़ाहिर खाली पेट और डायरेक्ट कॉफ़ी और ये चाय, इससे क्या होता है? अच्छा, मेरी उन सब लोगों के साथ सिंपैथी है जो चाय के शौकीन है, क्योंकि मैं भी हूँ, लेकिन आपने अफ्तारी खजूर से ही करनी है। चाय जो है उसमें आपके पास थोड़ा सा इंसुलिन स्पाइक भी करती है और चाय आपको डिहाइड्रेट भी करती है। चाय पैरासिम्पैथोमाइमेटिक भी होती है, यानी वो गैस्ट्रिक जूसेस की सिक्रीशन, स्टमक के जो जूस है उसकी सिक्रीशन एकदम तेज कर देती है। तो हमने उस वक्त वो नहीं करानी, हमने खुद को हाइड्रेट करना है, हमने खजूर लेनी है। हमने खजूर इसी लेनी है, खजूर में पोटेशियम होता है, पोटेशियम एक बार एकदम जो रोजे की थकावट होती है, मसल क्रैम्प्स, फटीग, उसको रिलीव करता है। आपके जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, नर्व इंपल्सेस, उसमें इन्वॉल्व होता है, उसको रिलीव करता है, बॉडी को हाइड्रेट करता है। फिर जो खजूर का शुगर होता है, क्योंकि वो नेचुरल शुगर होता है, तो वो डेंजरस वाला ऊपर नीचे इंसुलिन स्पाइक नहीं करता, वो बॉडी को सस्टेन्ड एनर्जी देता है। तो अफ्तारी आपने खजूर से ही करनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया ऑथेंटिसिटी की मोहर इससे बड़ी बिल्कुल ठीक है, तो अफ्तारी खजूर से ही करनी है, साइंस भी इस बात को प्रूव करती है। थैंक यू वेरी मच। सहर जावेद चावला साथ मौजूद थी। खाना है, कितना खाना है और उसके बाद कब सोना है, ज़रा सारे मामले पर बात करते हैं। नहीं खाने, हाँ, 4 तो नहीं खाने, लेकिन अगर आप मेरी जैसी डाइट पे हैं तो 4 भी खा लें, कोई नहीं खाने। आगे बढ़ते हैं जनाब, रमज़ानुल मुबारक में क्या खाना, क्या पीना, किस तरह सोना, किस तरह नहीं सोना, ये तो हमने आपको बता दिया। लेकिन रमज़ानुल मुबारक खिदमत और इसार का महीना है, हमें बहुत सारे सबक मिलते हैं इस महीने में। तकवा के साथ रहने का सबक मिलता है, हमें सबक मिलता है सब्र का, इसी तरह इसार और मोहब्बत, खुशियाँ बांटने का भी सबक मिलता है इस महीने से। इस महीने में हमें बरकतें समेटने का भी सबक मिलता है। और जब बरकतें समेटने की बात आती है और इंसानियत की खिदमत की बात आती है, तो एक ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है जो कि इंसानियत की खिदमत में जुटे हुए हैं वो, और हमेशा से इंसानियत की खिदमत की उन्होंने बात की है। और जब उन्हें मौका मिला, अल्लाह ताला ने जब उन्हें मौका दिया तो उन्होंने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया, इसको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया। कौमी हीरो हैं फास्ट बॉलर रोमान रईस, जिनकी आज हम बात कर रहे हैं। सिर्फ बात नहीं करेंगे, मुलाकात भी कराएंगे। रोमान रईस वेलफेयर फाउंडेशन का क़याम किया,
کووڈ لاک ڈاؤن کے دوران جب ہم نے دیکھا کاروبار بند ہوئے, غریب طبقہ جس کا گھر جو تھا وہاں راشن نہیں تھا, اس کی کمپین شروع کی, اور پھر رمضان المبارک میں لوگوں کے لیے مفت سحری کا انتظام کیا, مستحق لوگوں کے لیے ڈور ٹو ڈور راشن پہنچایا. یہ ایک انفلوئنسر نے کیا, ظاہر ہے اس لیے بھی ہم اس کو زیادہ سپورٹ کریں گے. اس طرح کرنے سے اور لوگوں تک یہ جذبہ جاتا ہے. رومان از ود اس ٹوڈے. رومان السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ, آپ سنائیں الحمدللہ. کیا روٹین ہے آج کل؟ تھکاوٹ بہت زیادہ ہے, لیکن خدمت کا جو جذبہ ہے اس کی وجہ سے اتنا فیل نہیں ہوتا, کیونکہ ہم جیسے ہی افطاری ختم کرتے ہیں لوگوں سے اور سمیٹتے ہیں, صفائی ستھرائی کرتے ہیں, تو سحری کا ٹائم ہو جاتا ہے. سحری کرنے کے لیے پھر لوگوں کے ڈور ٹو ڈور ہم ایریا سلیکٹ کر کے جا رہے ہیں اور ان کے گھروں پہ جا کے دے رہے ہیں, کیونکہ سحری میں لوگ زیادہ باہر ہوتے نہیں ہیں, اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جاتے ہیں 2:30-3 بجے کے قریب, جب وہ اٹھنے کا ٹائم ہوتا ہے نوک کرتے ہیں, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں سو رہے ہوتے ہیں, ان کو اٹھانا پڑتا ہے زبردستی. تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے زیادہ تر کچی آبادیاں سلیکٹ کی ہوئی ہیں کہ جہاں گاڑیوں کا جانا بھی مشکل ہے. یعنی اگر مجھ جیسا انسان ایک گلی میں کھڑا ہوتا ہے تو دوسرا اس کو کراس نہیں کر سکتا, تو ایک گھر میں 4 لوگ رہ رہے ہیں, مطلب, اور 4 فیملیز کی بات کر رہا ہوں میں. یعنی اگر ایک دروازہ ہے, آپ نے دروازہ کھولا ہے اور اندر اس کے 4 گھر بنے ہوئے, تو اتنا چھوٹا گھر اور اس پہ بھی اتنی فیملیز, یعنی 12 لوگ رہنا, 14. تو اس کے لیے ہمارے کچھ ایسے مخیر حضرات ہیں جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا کہ ہم سحری کی پوری آپ کو ہم کھانے کے باکسز بنا دیتے ہیں. ایک باکس میں 2 پرسن کا کھانا ہوتا ہے, اس کے ساتھ 4 روٹی ہوتی ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ افراد 8 ہیں تو وہ 2 باکس دے دیے جاتے ہیں اور 8 سے 10 روٹی دے دی جاتی ہے. کن کن بستیوں میں اب تک گئے رومان؟ ابھی تک کل ہم گئے تھے خواجہ سراؤں کی بستی ہے موسیٰ کالونی میں, وہاں گئے تھے, اور اس سے پہلے ہم گئے عمر گوٹ بلاک ایل میں, اس سے پہلے ہم ضیاء الدین کے سامنے جہاں JDC کا کرونا کا اسپتال بنا ہے اس کے سامنے بارش ہوئی تھی جہاں گجر نالا لگتا ہے, تو اس کے ساتھ پوری کچی آبادی ہیں, تو وہاں پر بھی ہم گئے تھے. اور وہاں اگر ہم جب لاسٹ ٹائم جب بارشوں میں گئے تھے تو گھر پورے ڈوب چکے تھے, مسجدوں میں آدھی مسجدوں میں پانی تھا, تو اس وقت بھی ہم کھانے کی ڈسٹریبیوشن کرنے گئے تھے. لیکن اس دفعہ ہم نے کہا کہ وہاں پر ہم سب سے پہلے وہ ٹارگیٹ کرتے ہیں, جو کہ بہت زیادہ چیزیں متاثر ہوئی ہیں وہاں پر. تو آئی تھنک کہ اسی طرح کے ہم نے کیونکہ پچھلے سال سے کام کرتے آ رہے ہیں, ہمیں ہر ایریا کا بہت اچھے سے اندازہ ہو گیا کہ کہاں پر لوگ سب سے زیادہ جینون مستحق لوگ ہیں, کہاں کچی آبادی ہے, کہاں مزدور طبقہ ہے, تو وہاں ہم لوگ جا رہے ہیں. اور ہماری پوری لسٹنگ ہوئی ہوئی ہے پورے 15 دن کی پہلے. اس کے بعد ہم رینڈم بھی جائیں گے, جیسے رکشہ اسٹینڈز ہوتے ہیں, ٹیکسی اسٹینڈز ہوتے ہیں, یا جو فلیٹس کے اندر گارڈز ہوتے ہیں موجود, ان کو بھی ہم نے خیال رکھنا ہے کہ یار ان کی بھی ہم نے سحری کرانی ہے, کیونکہ وہ بھی روز. یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو نا دیکھیں اور سمجھیں اور پھر ان تک چیزیں پہنچائیں. اچھا, فنڈز کی کمی تھی لیکن اس کے باوجود یہ جذبہ عروج پر ہے. شرٹس بھی شروع کیسے ہوا؟ جی بالکل, جب کووڈ میں لاسٹ ٹائم اسٹارٹ کیا تھا تو میں نے بیسکلی اپنے خاندان والوں کے لیے اسٹارٹ کیا تھا, کیونکہ ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی کمزور ہوتا ہے. تو میں ہمیشہ رمضان میں کرتا ہوں اپنی والد صاحب کے ساتھ جا کر, لیکن اس لاسٹ ایئر تھوڑا سا جلدی ہو گیا تھا رمضان سے. لیکن جیسے ہی میں گیا اسی ایریے میں اپنے وہاں پہ جب راشن بانٹا تو ایک پیچھے لمبی قطار لگ گئی راشن لینے والوں کی, اور ایسے لوگ بھی آئے جن کے پاس 3-3 4-4 دن گزر گئے تھے, کھانے کو نہیں تھا, بچوں کے دودھ کے پیکٹ ختم ہو گئے تھے ان کے پاس, تو اس کے پیسے نہیں تھے, کیونکہ زیادہ تر ڈیلی ویجز والے لوگ زیادہ ہرٹ ہوئے تھے. تو ایسے کرتے کرتے میں نے 3-4 دوستوں کو اکٹھا کیا, پھر ماشاءاللہ دوستوں نے بڑا تعاون کیا. لیکن آہستہ آہستہ جب چیزیں بڑھتی چلی گئیں, لاک ڈاؤن لمبا ہوتا چلا گیا, تو لوگوں کی پریشانی اور سامنے آئی. جیسی سامنے آئی تو ہمیں ڈونیشن کی کمی محسوس ہوئی. تو پھر میرے دماغ میں رات کو لیٹے لیٹے خیال آیا کہ یار یہ سب سے بہترین موقع ہے کہ اگر میں اپنی کچھ قیمتی چیزیں آکشن پہ لگاؤں اور اس سے جو بھی پیسہ مجھے آتا ہے تو وہ میں ان لوگوں کی مدد میں لگا دوں. تو آلموسٹ میں نے اپنی چیمپئنز ٹرافی کی ODI کیپ جو مجھے پہلی دفعہ ملی, پاکستان کی جرسی جو نیوزی لینڈ میں ہم سیریز نمبر 1 ہوئے تھے وہ, اور PSL جو 3 ہم جیتے تھے اسلام آباد یونائٹیڈ کی, تو یہ 3-4 چیزیں تھیں جو میں نے آکشن کی. تو اس سے مجھے 15 سے 14 لاکھ روپے اکٹھے ہوئے. اس سے میں نے راشن خریدا, اور راشن خریدنے کے ساتھ ساتھ کیونکہ مجھے یہ بھی خطرہ تھا کہ آگے قربانی کے دن آ رہے ہیں, تو جو لوگ قربانی صاحب حیثیت کرتے تھے ان کو بھی پریشانی ہوگی, تو کیوں نہ میں قربانی کے لیے بھی کچھ پیسہ روک لوں. تو 5 لاکھ میں نے قربانی کے لیے روکے, اور باقی 10 سے 11 لاکھ روپے کا راشن خریدا. تو ماشاءاللہ وہ پھر ہزاروں لوگ تعداد میں لوگوں کے گھروں پہ گیا, جس پہ لوگوں نے بہت دعائیں دیں, اور روتے روتے دعائیں دیں کہ میں بتا نہیں سکتا. اس کی وجہ سے شاید آج ہم اس مقام پہ کھڑے کہ ہم نے NGO رجسٹرڈ کرا لی. ماشاءاللہ. رومان, کتنا فریکوینٹ ہوتا تھا کہ رومان خود جب گئے کسی کے گھر وہ باکس پہنچانے یا راشن کا بیگ پہنچانے یا کسی کی مدد کرنے کے لیے, اور اس نے کہا رومان آپ
بالکل ایسا ہی ہوا. بہت ساری جگہوں پہ ایسے ہوا کہ جہاں میں گیا اور لوگ جہاں جو کرکٹ لورز تھے, جو مطلب کرکٹ لورز تو ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ ہر گھر میں ہی ہے, تو جہاں کسی نے مجھے دیکھا, پہلے تو میں ماسک پہنا, جیسے ہی انہوں نے کچھ لوگوں نے ماسک کے اندر ہی پہچانا تو بڑا خوش ہوئے, بہت دعائیں دیں اور بڑا سرپرائز بھی ہوتے ہیں, پھر وہیں کھڑے ہو کے انہوں نے سیلفیز بھی لیں. لیکن یہ کہ میرے اندر صرف یہ جذبہ ہے کہ یار کوئی اگر انسان بھوکا ہے نا تو اس کو آپ اس کی خوراک پہنچا دو, اور وہ ایک وقت کا بھی کھا لے گا تو کیا پتہ اس کی ایسی دعا نکلے دل سے کہ آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش کر دے آنے والے وقت میں. اس میں کوئی شک نہیں رومان, لیکن ظاہر ہے ایک کرکٹر, ایک بہت اچھا کرکٹر کھیلتا رہے, لیگز میں جاتا رہے, کماتا رہے, اس دنیا میں گم ہو جائے, لیکن وہی کرکٹر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سڑکوں پر جھاڑو بھی لگا رہے ہیں, وہی کرکٹر ہم دیکھ رہے ہیں دسترخوان خود سمیٹ رہا ہے, وہی کرکٹر ہم دیکھ رہے ہیں خود بستیوں میں جا رہا ہے, یعنی وہ افطار کے بعد بھی جا رہا ہے, سحری سے پہلے بھی جا رہا ہے. یعنی سوال پھر میں یہ کروں گا کہ اگر صرف کرکٹ کھیلتے ہوئے وہاں سے کما لیں اور لگا دیں, وہ آسان نہیں ہے, بجائے اس کے کہ اس طرح ڈونیشنز اکٹھی کرنا اور پھر گھر گھر جانا. اپنا انفارچونیٹلی میرے ساتھ کچھ 2 سالوں میں ایسا ہوا ہے کہ میں بیک ٹو بیک انجریز کا شکار ہو گیا, جس کی وجہ سے میں کھیل نہیں سکا. اور ابھی بھی ریسنٹلی میں بھی واپس آیا ہوں, نیٹس پہ بالنگ اسٹارٹ کر دی ہے میں نے بیفور رمضان, لیکن رمضان کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے میں نے تھوڑا پوسٹ پون کر دیا ابھی اس مہینے کو. لیکن وہ زیادہ آسان ہوتا کہ میں کھیلتا, میرے اپنے پیسے آتے اور میں لوگوں پہ لگاتا, لیکن ابھی انفارچونیٹ میں نہیں کھیل سک رہا, تو اس لیے میں نے تھوڑا سا ڈونیشن کیمپین کی ہوئی ہے تاکہ کچھ جو مخیر حضرات ہیں وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور ہم لوگوں کی خدمت کریں. تو اس وقت ہم ڈیلیوری بوائے بنے ہوئے ہیں, تو ایشوز آتے ہیں, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں اتنی برکت ڈالتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ پہلے دن ہم نے جب افطار کرائی ہے تو ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا, ایک اللہ کا نیک بندہ آیا, گاڑی کھڑی کری, گاڑی کا اس نے پیچھے سے اپنے جو سوزوکی کا گیٹ ہوتا ہے وہ کھولا اور 50 کارٹن پانی کے دے کے چلا گیا. اور ہم اللہ سے کہتے ہیں یار اللہ تعالیٰ ہماری عزت رکھ لینا. تو آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہاں سے مدد آ جائے. کل بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوا کہ کل پہلے دن ہم نے اہتمام کیا تھا 300 لوگوں کا, لیکن آئے 500. کل جب ہم نے 500 کا کیا تو آئے 700-800 لوگ افطاری کرنے, اور مطلب ایسا ہوا کہ 1 گھنٹے پہلے ہمیں یہ فکر ہو رہی تھی کہ یار آیا کہ پورا ہو بھی پائے گا یا نہیں ہو پائے گا. لیکن وہی بات کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں اس دنیا میں اور وہ کرتے ہیں لوگوں کے لیے. 6 دیگیں بریانی کی 10-10 کلو کی کہ جو آرام سے 600 بندہ کھاتا ہے, تو کل وہ ایک مدد آ گئی ہمارے پاس. وہی نا, جب آپ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے آگے بڑھتے تو اللہ آپ کا ہاتھ پکڑتا ہے. اور ہمیں نہیں پتا ہوتا, آج بھی میرے پاس فون آ رہے ہیں کہ ہم کھانا لے کر آ رہے ہیں, ہم یہ چیز کرنے ہیں, ہم پانی لے کر آ رہے ہیں. رہا چلتے کل ایک بڑا اچھا مجھے لگا کہ ایک آدمی تھے, وہ کھانا کھا رہے تھے بیٹھ کر ہمارے دسترخوان پہ, اور اس کے بعد جب انہوں نے کھانا کھایا سب سے پہلے انہوں نے دی دعائیں کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, آپ بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں, اللہ آپ کو بہت زیادہ اس کا اجر دے. میں نے ان صاحب سے کہا, میں نے کہا اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, اس میں ان لوگوں کا کمال ہے جو ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور ہمیں اس چیز کے قابل سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو کھلا سکتے ہیں. میں نے ان سے دوسری چیز پوچھی, میں نے کہا آپ نے پیٹ بھر کے کھایا؟ انہوں نے کہا بالکل میں نے پیٹ بھر کے کھایا, یہ میری طرف سے ڈونیشن ہے. اس رکشے والے نے بھی 50 روپے کی ڈونیشن دی, جس کی اہمیت میرے خیال سے 50 لاکھ سے بھی زیادہ ہے اس کی اہمیت, کیونکہ انہوں نے یہ بات بولی کہ یہ میں آپ کو 50 روپے دے رہا ہوں, اس سے آپ کو جو بہتر لگتا ہے وہ آپ کل کر دیجیے گا. تو وہ 50 روپے میں نے ڈونیشن باکس میں ڈالے اپنے, اور اس سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کے کچھ نہ کچھ کر دیں گے. ایک ان پٹ ڈالا, یعنی آپ مطلب میرا بتانے کا مقصد یہ کہ ڈونیشن کرنے کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. آپ 10 روپے بھی دے سکتے ہیں, آپ 10 لاکھ روپے بھی دے سکتے ہیں. تو جو آپ کی حیثیت اور جو آپ کی استطاعت بنتی ہے وہ آپ دیں, تاکہ اس سے لوگوں کی مدد ہو سکے. بالکل. اور ہم نمبر بھی اپنی اسکرین پہ فلیش کر رہے ہیں. میری اور شعیب, ہم دونوں کی یہ پرسنل ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں کیمرے کے اس پار, پلیز آئیں, رومان کا ہاتھ تھامیں, کیونکہ یقینی طور پر انہیں اس طرح کے ڈونیشنز کی ضرورت نہیں ہے. کرکٹ کھیل کے اپنا کام چلا کے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن آپ لوگوں سے اپیل صرف اتنی ہے کہ جب آپ لوگ آگے بڑھیں گے زیادہ حوصلہ بڑھے گا, زیادہ ہمت آئے گی. جیسے کل رکشے والے نے صرف 50 روپے دیے, اس کی اتنی استطاعت تھی. تو جتنی آپ کی ہے اس نمبر کو دیکھتے ہوئے نمبر ملائیں, نمبر ڈائل کریں, رومان سے کانٹیکٹ کریں. جتنا آپ کر سکتے ہیں لوگوں کے لیے اس بابرکت مہینے میں کریں, اور یہ آپ کے لیے انسانی بھی آپ خدمت کریں, عبادات میں تو ویسے مشغول رہتے ہیں. ایک اور فائدہ بھی ہے, رومان کے فینس بہت زیادہ ہیں, اسی بہانے ان سے بات بھی ہو جائے گی. جو کہ کال ہے, گپ شپ لگائیں, ڈونیشن بھی دیں, آٹوگراف کا موقع بھی مل جائے گا. ہاں, اور ہو سکتا ہے آپ کوئی گفٹ مانگ لیں, وہ آپ کو دے بھی دیں, لیکن آپ کو ڈونیشن دینی ہے. کس لیے؟ اپنوں کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں, اپنے پاکستانیوں کے لیے, اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے جن کو ضرورت ہے. کمنگ بیک ٹو رومان, کیا سٹارٹ سے ہی ایسے تھے, ہیلپنگ ہینڈ تھا, یہی سوچ تھی, یا کہ
कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिस पर आपने सोचा कि नहीं, मुझे अब ये सोचना है और ये करना है, हेल्प करना है? हाँ, बेसिकली देखिए, मैंने जो मैं जब अपने बचपन से देखता आ रहा हूँ कि मेरे वालिदैन जो है ना, वो हमेशा अपने सराउंडिंग के लोगों का ख्याल करते थे, तो वो एक चीज़ मैं देखता आ रहा हूँ, सीखता आ रहा हूँ। लेकिन मैंने थोड़ा सा क्रिकेट में कमाना शुरू किया और थोड़ा वेल सेट हुआ, तो फिर मैंने भी पिछले 8-10 सालों में 1-2 दोस्तों के साथ मिलके हम रमज़ान में खाना भी खिलाते थे, लेकिन ताक रातों पे खिलाते थे। ऐसा एहतमाम नहीं करते थे कि पूरा रमज़ान। ये सेकंड टाइम हो रहा है। पिछले साल हमने पूरे रमज़ान में अपना फूड ड्राइव की और इस साल पूरा एहतमाम किया। जो पैसा आपकी बात काट रहा हूँ रमान, लेकिन जो लास्ट रमज़ान गुजरा जिसमें पूरे रमज़ान आपने ये ड्राइव किया, तो क्या सिर्फ कोरोना एक वजह थी जिसकी वजह से आपने कहा कि अब मुझे इसको पूरे रमज़ान करना है, क्योंकि पहले आप कभी कभी करते थे? जी बिल्कुल ऐसे ही है। कोविड के अंदर जब लोगों के हालात बुरे देखे, लोगों की कॉल्स आना शुरू हुई, फेसबुक पे जो हमने पेज बनाया उस पर इतनी लिस्ट कि मैं आपको बता नहीं सकता। कि मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैंने अपनी दुनिया की, अपनी मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ें मैंने अपनी दांव पे लगा दी, और उससे सिर्फ ये वजह थी कि यार जितने लोग मुझे रिक्वेस्ट डाल रहे हैं मैं उनको पूरा कर सकूं। और इसी वजह से हमने हज़ारों की तादाद में लोगों की राशन से भी खिदमत करी। हमने अपनी ईद के मौके पर जो लोग बेचारे साहिब हैसियत थे, जो दूसरों की मदद किया करते थे, उनकी कॉल्स आई जो सफ़ेद पोश थे, तो हमने क्या किया, हमने बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, ख़वातीन के लिए, मर्दों के लिए, हमने सबके लिए कपड़ों का एहतमाम किया। अपने ही सेटअप पे हमने उनको बुलाया, कोई वीडियो नहीं, कोई तस्वीर नहीं, खामोशी से वो आए, अपनी मर्ज़ी से अपने पसंद के कपड़े लेके गए, चूड़ियाँ पहनाई बच्चियों को, मेहंदियों का इंतज़ाम किया, और सारा एहतमाम करके उनकी ईद हमने कोशिश की कि हम उनको अच्छे से करा सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस साल भी पूरी यही प्रोजेक्ट लेके निकला हूँ कि सहरी और अफ्तार पूरे 30 दिन चलेगा, राशन ड्राइव भी चलेगी, और एंड में अगर अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा, मुखैर ज़ात हमारे साथ जुड़े, तो इंशाल्लाह हम ये ज़रूर जुड़ेंगे। हम बार बार स्क्रीन पे नंबर भी दिखा रहे हैं, यकीनन जुड़ेंगे। रोमान, मुझे ये बताएं कि कोविड क्या वो वाहिद लम्हा था जब आपने सोचा कि ये करना चाहिए, या कोई और चीज़ थी ज़िंदगी में जिसने मजबूर किया, या जिसने ये सोचने पे मजबूर किया कि मुझे अब इंसानियत की खिदमत करनी है? नहीं, माइंड तो मेरा पहले से था कि यार इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए, और हमें एक एज ए मुस्लिम हम पे ये लागू होता है कि अगर अल्लाह ने आपको साहिब इस्तिताअत बनाया है, तो आप भले 1, 2, 4, 5 अपने सराउंडिंग के आस पड़ोस में आप देख के उनकी हेल्प आउट करते रहें। लेकिन जब कोविड आया और कोविड में लोगों के हालात बुरे हुए देखे मैंने बहुत ज़्यादा, तो फिर दोस्तों यारों से मशवरा किया। फिर मेरे वालिदैन की भी ख्वाहिश थी कि जब मैं क्रिकेट छोड़ूं, क्योंकि क्रिकेट की एक मेरी लिमिट है एज की, वो मैं 40 साल 38 साल तक खेलूंगा और उसको इख्तिताम पे कर दूंगा। लेकिन ये एक ऐसा काम है कि अल्लाह ताला ने जब तक ज़िंदगी दी है तो लोगों की खिदमत करता रहूँगा। जैसे हमारे बहुत सारी मिसालें हैं, एदी साहब हैं और जिन्होंने बहुत खिदमत की लोगों की, और इस तरह जैसे ज़फ़र भाई वगैरह जिस तरह कर रहे हैं काम, तो ये लोग बड़े मोटिवेशनल हैं, हम लोगों के लिए इंस्पिरेशनल है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे एक और बड़े क्रिकेटर लेजेंड पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी, उनको देखता हूँ तो उनको भी बड़ा देख के इंस्पिरेशन मिलती है कि यार जब ये इतना बड़ा बंदा अगर लोगों की खिदमत करे तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और वही मैंने नियत रखी हुई है कि इंशाल्लाह जब तक अल्लाह ने हिम्मत दी है मैं लोगों की खिदमत करता रहूँगा। रोमान रईस वेलफेयर फाउंडेशन, इसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? इसका मुस्तकबिल खिदमत खल्क तो जो है वो तो अपनी जगह है, जो मुसलसल चलता रहेगा। लेकिन जो मेरा मेन कॉज है कि मैं स्पोर्ट्स और एजुकेशन पे काम करना चाहता हूँ, क्योंकि आई थिंक कि स्पोर्ट्स के अंदर अवेयरनेस, ग्रूमिंग, हर चीज़ की बहुत ज़रूरत है, स्पेशली एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। आजकल की जो जनरेशन है हमारी वो बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो गई है मोबाइल्स में, पबजी में, इन चीज़ों में। तो क्यों ना उनको एक ऐसा इंस्टीट्यूट मिले जहाँ वो अपनी पढ़ाई भी करें और स्पोर्ट्स को भी तरजीह दें, क्योंकि हेल्दी एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ ख़त्म हो गई हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब पीछे की तरफ जा रहे हैं, हमारे पास टैलेंट उस तरह से आ नहीं रहा है। तो मैं एज ए एथलीट, एज ए क्रिकेटर यही कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कोई अच्छी जगह मिले जहाँ से मैं एक एकेडमी करूँ, जहाँ आउटडोर और इंडोर एकेडमी चलाऊँ और वहाँ पर एक अच्छा टैलेंट प्रोड्यूस करूँ जो कि पाकिस्तान के लिए आगे चल के काम आ सके, और अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी भी दे इंशाअल्लाह ताला। मैं इंशाल्लाह ताला 2 से 3 महीने में आपको नजर आऊंगा, क्योंकि मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ इंशाल्लाह। रोमान, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। चलिए जी, फौरन से हमें एक ब्रेक, वापस आएंगे, कुछ सेगमेंट्स अभी बाकी हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक। कराची में यूँ लगता है जैसे पुराना सा कोई ज़माना है। ट्रैफिक पुलिस ने पुराना निज़ाम बहाल कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं
لیکن افرادی قوت کا استعمال جاری ہے. اہلکار سڑکوں پر موجود ہیں, کھڑے ہیں وہیں پر اور خود اشاروں سے ٹریفک کو چلا رہے ہیں. احمد رحمان خان کی رپورٹ. یہ کراچی کا اہم چوراہا شاہین کمپلیکس ہے. یہاں سگنلز تو لگے ہیں مگر ٹریفک پولیس انہیں استعمال کرنے کی قائل نہیں ہے. جو کام سگنل سے لیا جا سکتا ہے 1 2 نہیں 5 اہلکاروں سے لیا جا رہا ہے. یہ حال صرف شاہین کمپلیکس کا نہیں, شہر کے بیشتر چوراہوں پر یہی صورتحال نظر آتی ہے. اب رخ کرتے ہیں جہانگیر پارک کے قریب واقع سگنل پر. یہاں بھی سگنلز تو ہیں لیکن بند. آرٹس کونسل سگنل پر بھی 5 اہلکار موجود ہیں لیکن سگنل سے کام یہاں بھی نہیں لیا جا رہا. سگنلز کو فعال بنانے کے بجائے ٹریفک کو روکنے اور چلانے کا کام اہلکاروں کے ہاتھوں سے ہی لیا جا رہا ہے, جس کا نتیجہ کسی سڑک کا ٹریفک بار بار کھولا جانا اور کسی سڑک کی ٹریفک کو لمبے انتظار پر ڈالنے کی صورت میں نکلتا ہے. یہاں پہ ہمیں بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ 8 منٹ 7 منٹ 6 منٹ 7 منٹ 8 منٹ یہ کھایا جاتا ہے سگنل. 2 دفعہ کھول کے بند کرتے ہیں. بعض ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے. مینول میں یہ کہ بہت دیر کے بعد کھولتے ہیں یہ لوگ اور کافی رش جمع ہو جاتا ہے. اسی سگنل پہ ہوتا ہے یہ ہے کہ ایک بندہ دور سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ ٹریفک چلاؤ اور دوسرے منہ کی طرف کر کے کھڑا ہوا ہوتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو ٹریفک سگنل زیادہ بہتر ہے, وہ کلیئر انڈیکیشنز ہوتی ہیں. یہ دیر سے لے روکے جاتا ہے, وہ ٹائمنگ کے حساب سے ہوتا ہے. سگنلز بند ہونے کی وجہ سے جن اہلکاروں کو دن بھر کھڑے ہو کر اشاروں سے ٹریفک کنٹرول کرنا پڑتا ہے وہ بھی سگنلز بند رکھنے کے ہی قائل ہیں. ہاتھ سے صحیح ہے سر, کر رہے ہیں بس. سر ہمیں تو صحیح لگ رہا ہے ماشاءاللہ, ہم اپنے ہاتھ سے کام کرنا چاہتے ہیں. عام ٹریفک اہلکاروں کی جانب سے سگنلز بند رکھنے کی ایک وجہ چائے پانی ہو سکتی ہے, مگر ڈی آئی جی ٹریفک اقبال دھارا بھی مینول مینجمنٹ کو ہی بہتر سمجھتے ہیں. مینولی ہمیں آپریٹ تب کرنے پڑتے ہیں, اس کے ملٹیپل ریزن سے. ایک تو وی آئی پی موومنٹ جب ہوتی ہے اس کے دوران ہم مینولی آپریٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو فلو کے ٹائم ہے اس میں مینولی آپریٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ کسی پرٹیکولر ڈائریکشن سے ٹریفک کا فلو زیادہ ہوتا ہے. تو اگر ہم برابر ہر سائڈ کو ٹائم دیں گے تو وہ پرابلم سالو نہیں ہوگی. شہر میں 154 مقامات پر سگنل نصب ہیں لیکن ٹریفک فلو کے وقت یعنی شام 4 بجے سے 6 بجے کے درمیان شہر کے بیشتر سگنلز بند کر کے مینول مینجمنٹ کی جاتی ہے. اس جدید دور میں بھی ٹریفک پولیس کی جانب سے مینول مینجمنٹ کرنا حیران کن ہے, لیکن شہریوں کو بھی ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کرنا ہوگا تاکہ شہر کی سڑکوں پر ٹریفک ہمیشہ رواں دواں رہے. کیمرامین امتیاز علی کے ساتھ احمد رحمان خان, سما, کراچی. آگے بڑھتے ہیں جناب, آٹو ٹرانسپلانٹ کی بات کرتے ہیں. کراچی کی ڈاؤ یونیورسٹی میں پاکستان کی تاریخ میں پیوند کاری کا پہلا آپریشن دیکھا گیا جس میں مریض کا اپنا ہی جگر اسے واپس لگا دیا یعنی اپنے ہی جگر کا ایک ٹکڑا لگایا گیا. مدثر نذیر نے رپورٹ تیار کی ہے, آپ کو دکھاتے ہیں. صاحب نے 3 مہینے اور 1 مہینے کا ٹائم دیا تھا, 1 مہینہ سے 1.5 مہینہ, اور اس نے بولا کہ یہ دل کو پہنچ رہا ہے لیکن اس کا علاج ناممکن ہے, پھر دنیا بھر میں ناممکن ہے. بس اللہ نے چاہا, اللہ نے زندگی دی, بس الحمدللہ وہ اس سے پہلے اس کا سرجری ہو چکا ہے, الحمدللہ بھی بہتر ہے. جگر کا کینسر بڑھا اور ٹیومر نے دل کی جانب جانے والی شریانوں کو تنگ کرنا شروع کیا تو صادق شاہ نے اپنے بھائی محمد شاہ سے سینے میں درد کی شکایت کی. مریض کو بلوچستان سے کراچی لایا گیا تو ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا, مگر قدرت مہربان تھی. آخری امید صادق شاہ کو ڈاؤ یونیورسٹی کے لیور ٹرانسپلانٹ یونٹ لے آئی. ماہرین کے مطابق مریض کا علاج صرف آٹو ٹرانسپلانٹ کے ذریعے ہی ممکن تھا. یہ ہو نہیں سکتا ہے اور راستہ اس کا ہے نہیں آپریشن کے بغیر, پھر وہ بھی آٹو ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے آپ کی. پھر یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہے. پھر میں نے بولا کہ ٹھیک ہے اور راستہ ہے نہیں تو پھر کروا لیں, شاید ہماری اللہ تعالیٰ نے زندگی لکھی ہوئی ہے, لیکن ابھی اللہ پاک نے مجھے نئے زندگی دی ہے, ابھی شکر ہے میں صحت ہے. آٹو ٹرانسپلانٹ نے صادق شاہ کی زندگی لٹا دی. پاکستان کی تاریخ میں اپنی نوعیت کا یہ پہلا آپریشن تھا جس میں مریض کو اس کا اپنا ہی جگر ٹھیک کر کے دوبارہ لگا دیا گیا. دنیا بھر میں اب تک 15 مریضوں کو آٹو ٹرانسپلانٹ کے ذریعے بچایا جا چکا ہے. کیمرامین محمد کامران کے ساتھ مدثر نذیر, سما, کراچی.
पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार हुआ है, माहिर डॉक्टर्स ने जिगर का ऑटो ट्रांसप्लांट किया। ये कामयाब ऑपरेशन था, एक बड़ा कारनामा था। डाई यूनिवर्सिटी के डॉक्टर और लिवर ट्रांसप्लांट यूनिट के हेड डॉक्टर जहांजेब के मुताबिक अब तक पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ ऐसे ऑपरेशंस 15 से 20 हुए। यानी जिगर का ये ऑटो ट्रांसप्लांट ये बहुत कम हुआ है। ये ऑटो ट्रांसप्लांट क्या है, कैसे होता है, क्योंकि ज़ाहिर एक पेचीदा अमल है, बहुत कम ये दुनिया भर में हुआ है, आपको दिखाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर जहांजेब है। ऑटो ट्रांसप्लांट एक किस्म की ऐसी सर्जरी है उसमें मरीज़ का नॉर्मल जिगर मतलब मरीज़ का जिगर उसके जिस्म से बाहर निकाल लिया जाता है और उसके अंदर से ट्यूमर को या कैंसर को उसी पोजीशन में मतलब बाहर निकालने के बाद उसको अलहदा किया जाता है और मरीज़ के जिगर को दोबारा उसमें लगा दिया जाता है। ये ट्रांसप्लांट उस सूरत में पॉसिबल होता है जब मरीज़ का अपना जिगर नॉर्मल हो और उसके अंदर रसौली पाई जाए। 95-96% हमारे यहाँ जिगर की जो बीमारी है वो हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से होती है, जिसमें जिगर सिकुड़ जाता है। तो ऑटो ट्रांसप्लांट उन हालात में पॉसिबल नहीं है। उसके लिए ज़रूरी है कि मरीज़ का जिगर अपना नॉर्मल हो और कैंसर की लोकेशन ऐसी जगह पे हो जहाँ पर हम जिस्म के अंदर रहते हुए उस कैंसर को निकाल नहीं सकते। तो वो शरियानें जो जिगर से खून को दिल की तरफ लेकर जाती हैं, उस जगह पे अगर ये ट्यूमर मौजूद होते हैं और बड़े होते हैं और उन ट्यूमरों को उन शरियानों को उन्होंने जकड़ा हुआ होता है, तो ऐसी सूरत में उसको हम जिस्म के अंदर रह के काट के नहीं निकाल सकते। इस पूरे जिगर को हम बाहर निकालते हैं और टेबल पे डिफरेंट सोल्यूशन से उसको वॉश करते हैं, जिसमें जाके वो जितनी देर बाहर रहे तो वो प्रिजर्व रहे, ऐसा ना हो कि वो डेड होना शुरू हो जाए। और उसमें फिर बाहर ही उस ट्यूमर को हम कम्प्लीटली रिसेक्ट करते हैं, ठीक है। और फिर जो शरियानें डैमेज होती हैं, क्योंकि वो तो शरियानें ट्यूमर के साथ निकल जाती हैं क्योंकि उन्होंने उसको पकड़ा हुआ होता है, तो जो बाकी जिगर की शरियानें बचती हैं उनमें ग्राफ्ट्स लगाए जाते हैं और फिर उस जिगर को दोबारा उसके जिस्म में लगा दिया जाता है। पाकिस्तान में पहली दफ़ा मेडिकल हिस्ट्री में ऐसा ऑटो ट्रांसप्लांट डाई यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में हुआ। इससे पहले जिगर के ट्यूमर की सर्जरी तो होती रहती है, लेकिन ऑटो ट्रांसप्लांट उस ट्यूमर के लिए ये पहली दफ़ा हुआ। आगे बढ़ते हैं। WHO के मुताबिक दुनिया के कई हिस्सों में कोविड केसेस गुज़श्ता हफ्ते 22% बढ़े हैं और अमवात में 17% इजाफा हुआ। इसके साथ साथ जब पाकिस्तान की बात करते हैं 5,000, 5,500, 6,000 केसेस हो रहे हैं। सिंध में अब देखा यह गया है कि राइज है। सिंध में राइज क्यों हो रहा है, कि यहाँ पर भी अब वेरिएंट आ चुका है, ये वजह है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया प्रोफेसर जावेद अकरम साहब ने, VC हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये पूरे पाकिस्तान में हम देख रहे हैं 8% पॉजिटिविटी रेशियो है। पहले सिंध बचा हुआ था, कराची बचा हुआ था, सर अब ये भी बचा हुआ नहीं है, यहाँ पर भी राइज है। बहुत शुक्रिया जी। देखें, जब ये वबा आई थी दिसंबर 2019 में, तो कोशिश की गई थी कि ये वुहान तक ही रहे, लेकिन नहीं हुआ, चाइना में फैली। और फिर कोशिश की गई कि चाइना में ही रहे, लेकिन पूरी दुनिया में पैंडेमिक हो गई। और इसी तरह इस मुल्क तो हमारा बहुत ही छोटी चीज़ है, ये तो पूरी दुनिया में कोई भी म्यूटेशन या वेरिएशन आती है और वो फैल जाती है। ये सोचना कि कोई इलाका बचा रहेगा, इससे ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि ये इसकी खुसूसियत ऐसी है कि ये ट्रांसमिशन पोटेंशियल इसका इतना ज़्यादा है, जो कि अब बढ़ चुका है, कई गुना बढ़ चुका है। B117 जो म्यूटेशंस और वेरिएशन आई यूके से, उसकी वजह से, और जो साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन 501Y है, उसकी वजह से कई गुना बढ़ चुका है। तो इसका रद्द अमल ये होना चाहिए था कि हमारी उतनी ही एहतियात ज़्यादा हो जाती, उतनी ही ट्रैवलिंग ख़त्म कर देते, उतने ही हम ट्रांसपोर्टर्स की यूनियंस को ओवरकम कर लेते, या ट्रेडर्स की यूनियन को। अगर हम समोसा खरीदने के लिए कई जिंदगियों की कुर्बानी देंगे या कचौरी खरीदने के लिए, तो फिर तो जाहिर है प्रोफेसर साहब, फिर तो हालात बहुत ज़्यादा जो है तबाही के दहाने पर हमें नजर आएंगे। ये भी कहिएगा, हमने देखा कि आज भी 2 बच्चों की अमवात की खबरें ज़ेर गर्दिश हैं कि कोविड की वजह से उनकी डेथ हुई है। अब कहा यह जा रहा था, अमूमन ख्याल ये था कि बच्चों को कोरोना कुछ नहीं कह रहा, लेकिन तीसरी लहर में बच्चों को भी हिट कर रहा है और इवन 100 बच्चे पॉजिटिव हुए लास्ट 24 आवर्स। ये वो हैं जो रिपोर्टेड हुए हैं, इससे कई गुना ज़्यादा होंगे।
کیونکہ ہمارا رپورٹنگ میکنزم کو اتنا فعال نہیں ہے. تو آپ ان جو بھی آپ فگرز دیتے ہیں ان کو ملٹیپلائی کر لیا کریں 3 یا 4 سے. اور دوسرا یہ ہے کہ بچے ڈیفینیٹلی کئی بچوں کی وفات ہو چکی ہیں. یہ پہلی ویو میں بھی ہوئی تھی, وہ فرق بیماری تھی, کاواساکی ڈیزیز تھی کہ بچوں کو یہ اٹیک کرتی تھی, لیکن اس کے 6 ہفتے بعد بچوں کو ہارٹ میں پرابلم ہوتی تھی. لیکن اب تو ڈائریکٹلی جیسے بڑوں کو ہوتی ہے اسی طرح ہی افیکٹ کر رہی ہے. پھیپھڑے کے ذریعے ہی ان کی بھی پرابلم آ رہی ہے اور ان کی اموات بھی ہو رہی ہیں. اس لیے اور بھی ضروری ہے کہ ہم بچوں کو باہر گھر سے نہ نکالیں اننیسیسرلی بالکل بھی. یہ تو عجیب سی بات ہے کہ ہم ان کے اسکول بند کر دیتے ہیں, شاپنگ کے لیے ان کو ساتھ لے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ان حالات کو دیکھتے ہوئے کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے خود کہا اگر 100 بچے پازیٹیو ہو رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ 4 سے ملٹیپلائی کر لیں 400 بچے, ہم کیسز کو 4 سے ملٹیپلائی کر لیں. ان حالات کو دیکھتے ہوئے, کووڈ کی 3rd ویو کو دیکھتے ہوئے, اور ڈیتھس ہم دیکھ رہے ہیں روزانہ 100 سے زیادہ ڈیتھس ہو رہی ہیں, رپورٹڈ ڈیتھس ہیں, آپ حامی ہیں کہ اس وقت لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے؟ سر میں کسی بھی اس چیز کا حامی ہوں جس سے جانیں بچ سکیں, لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ لاک ڈاؤن ابھی کر بھی دیں وہ امپلیمنٹ کون کرائے گا؟ کیا ہمارے میں اتنی پولیٹیکل ول ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی ایسی فورس ہے آرمی کے علاوہ کہ وہ آ کے کرا دے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو ٹریڈرز کی آرگنائزیشن ہے یہ اٹھ کھڑی ہوں گی کہ جی سال میں ہم نے 1 دفعہ کمانا ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ ہمیں آپ کے ذریعے اور تمام چینلوں کے ذریعے ایک کمپین چلانی چاہیے کہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج. بالکل ڈاکٹر صاحب, لوگوں کا مائنڈ سیٹ تبدیل کرنا بڑا ضروری ہے, اور میں چاہوں گی ہمارے پلیٹ فارم سے ایک چھوٹا سا میسج آپ دے دیں کہ یہی صورتحال رہی تو عید پہ ہم کیا مناظر دیکھ سکتے ہیں, کیا صورتحال ہم عید پر دیکھ سکتے ہیں. ہم تو لوگوں کو روزانہ جگاتے ہیں کہ بھیا ماسک پہن لو, سماجی فاصلے کا خیال رکھ لو. آپ بھی پلیز اپنے انداز میں لوگوں کو پیغام دے دیں کہ عید تک صورتحال خراب ہو سکتی ہے اگر احتیاط نہ کی گئی. دیکھیں یہ رحمتوں کا مہینہ ہے اور کئی گنا آپ کو ثواب ملتا ہے, تو سب سے بڑی جو ثواب کا عمل ہے وہ یہی ہے ہمارے دین میں کہ کسی انسان کی جان بچائیں اور اپنی بھی بچائیں. تو اس کا یہ عمل اس وقت ایک سمندر بہہ رہا ہے, آپ اپنا حصہ ڈالیں. صرف یہ کریں کہ آپ گھر سے نہ نکلیں اور گھر والوں کو بھی نہ نکلنے دیں, اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیں. خاص کر ایسے موقع پہ اگر آپ کی جان یا کسی کی جان چلی گئی جبکہ اس اندھیری رات کے پیچھے ایک رے آف ہوپ نظر آ رہی ہے افیکٹو ویکسینیشن پروگرام, اس کے لیے خدارا اپنے آپ کو زندہ رکھیں. یہ عید نہیں کئی عیدیں آپ دیکھ پائیں گے. بالکل اسی میں ہم یہ رمضان قریب بالکل احتیاط کریں, ثواب سمجھ کر احتیاط کریں, عید منائیں اس لیے کہ بہت سی اور عیدیں منا پائیں گے تب جب آپ احتیاط کریں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, ساتھ موجود تھے. اب وقت ہو گیا ختم, ملاقات کریں گے کل. رکھیے بہت سا خیال, اللہ حافظ.